جو بیمار آئے شفا پا کے جائے، سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی، سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ کلینک لیے حاضر ہیں۔ آج کے سلسلے میں جو ہمارا موضوع ہے وہ بلڈ پریشر ہے۔ اب اس میں لو بلڈ پریشر پہ بھی بات کی جائے گی اور ہائی بلڈ پریشر پہ بھی ہم انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب سے ان کی رائے لیں گے۔ جیسا کہ ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ ہم اپنے سلسلے میں بیماری کیا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، اور جو ان امراض کا شکار ہیں انہیں اب کیا کیا احتیاطیں کرنی چاہیے، اور نیز جن کو اب یہ بیماری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، وہ کیا ایسے اپنے انداز کو رکھیں کہ وہ ان بیماریوں سے بچ سکیں۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت ہے، جو کہ مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ اچھی نیتیں بھی کر لیجئے کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اچھی نیت یہ انسان کو جنت میں بھی داخل کروا دیتی ہے۔ کم از کم اتنی نیت ضرور کر لیجئے کہ اللہ کی رضا کے لیے میں اول تاخیر سلسلے میں شامل رہوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ الحمدللہ ہم اپنے اس کلینک کے سلسلے میں، چونکہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی یہ برکت ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ظاہری اور باطنی دونوں بیماریوں سے بچنے کے مدنی پھول عطا کیے جاتے ہیں، تو ہم پھر اس میں آپ کو روحانی علاج بھی بیان کرتے ہیں تاکہ ان بیماریوں سے اوراد و وظائف کے ذریعے بھی تحفظ حاصل کیا جا سکے۔ نیز بسا اوقات ہم آپ کو گھریلو علاج بھی اس بیماری کے تحت بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ اپنے گھر میں بھی اس طرح کے علاج کر سکیں۔ مگر یاد رکھیے گا کہ ہم پہلے بھی وضاحت کر چکے ہیں کہ علاج کے حوالے سے جو یہاں پر ایک رائے دی جاتی ہے، آپ سب سے پہلے اپنے جو فیملی ڈاکٹر یا قریبی ڈاکٹر ہوتے ہیں ان سے ضرور ایک بار مشورہ کر لیا کریں کہ میں یہ علاج کرنے کے لیے جا رہا ہوں، تاکہ وہ پھر آپ کو پراپر آگاہی دیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب سے یہ بات کی جائے گی کہ ہم نے جو آج کا جو موضوع لیا ہے بلڈ پریشر، آپ کو کیا لگتا ہے دنیا میں یہ اس بیماری کی پرسنٹیج کیا ہے؟ چند ایک ہے یا مطلب ایک تعداد ہے جو بلڈ پریشر کے مرض میں مبتلا ہے؟ بلڈ پریشر کافی موذی بیماری ہے، اور کسی زمانے میں تو اس کو ایسا سمجھا جاتا تھا کہ اسے بزرگ لوگوں کی بیماری ہے یا امیروں کی بیماری ہے، لیکن آج کل کے دور میں جو دیکھا جا رہا ہے اور جو اسٹڈی سامنے آ رہی ہے اس کے اندر ہم نے 6 سال کے بچے میں بلڈ پریشر دیکھا۔ 6 سال کے بچے کو بلڈ پریشر؟ تو اب وہ ایج فیکٹر رہا نہیں ہے اس کے اندر، کہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ بھئی ایج فیکٹر ہوتا تھا، اب بچوں میں بھی بلڈ پریشر کی بیماری ظاہر ہونا شروع ہوئی ہیں۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، انشاءاللہ آگے چل کے ہم اس پہ تذکرہ کریں گے۔ تو جب یہ اس سٹیج پہ آتے ہیں تو اب آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ ہر ملک کے اندر، چاہے وہ ہمارا کنٹری ہو یا بیرون ملک ہو، وہاں پہ یقیناً بلڈ پریشر کی جو ریشو ہیں وہ کافی زیادہ ہوں گے۔ ایک سویلائزڈ کنٹری کافی زیادہ سویلائزڈ ہے، ہم سے بہت زیادہ سویلائزڈ کنٹری ہے۔ سویلائزڈ کیا ہوتی ہے؟ مطلب ترقی یافتہ جس کو کہہ سکتے ہیں نا، ترقی یافتہ کنٹریز جو ہوتی ہیں بہت عوام طور پر کافی سہولیات والی سویلائزڈ، وہاں کا جو ریشو ہم نے دیکھا تو وہ ہمارے لیے بڑا حیرت انگیز تھا کہ وہاں پہ تقریباً 60 بلین 1 بلین کیا ہوتا ہے یہ؟ 1 بلین کیسز ہیں جو ہر سال، بلین کیا ہوتا ہے؟ ملین کے بعد بلین،
ملین کیا ہوتا ہے؟ ملین کم از کم 1 کروڑ سے زیادہ، 10 کروڑ سوری، 10 کروڑ 10 کروڑ سے زیادہ. یہ ہر سال ڈائگنوسڈ ہوتے ہیں کہ، اور 1/3 کیسز، یعنی 1/3 کیسز وہ جو ہر سال ڈائگنوس نہیں ہوتے ہیں، اور ان کو ڈائگنوس نہ ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بلڈ پریشر کے سائن سمٹم ڈیولپ ان کو پتہ ہی نہیں چل پاتے ہیں، اور ویسے ہی ہائی بلڈ پریشر کے اندر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. اسی لیے اس کو بولا جاتا ہے کہ سائلنٹ کلر، اور یہ نمبر 1 کاز بن چکا ہے اس وقت پری میچور ڈیتھ کا. یعنی سمجھ لیں 30-40s کی ایج کے اندر جو ڈیتھ کے کاز ہو جاتے ہیں، اسکیمک ہارٹ ڈیزیز، اس کا نمبر 1 کاز ہے اس وقت بلڈ پریشر. یعنی کم عمر میں اموات. جی، کم عمر میں اموات کے لیے یہ ایک خطرناک سائن ہو چکا ہے، بہت زیادہ خطرناک. نہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ بلڈ پریشر ہم کو ہے. تو ایک تو شوگر کے بارے میں تو ہم نے بتایا کہ شوگر کی بھی علامتیں ہوتی ہیں، بہت ساری بیماریوں کی علامتیں ہوتی ہیں. تو کیا بلڈ پریشر، کسی کو بھی اگر بلڈ پریشر ہے تو کیا بلڈ پریشر کی کوئی ایسے واضح علامات نہیں ہیں کہ جس کی وجہ سے ایک شخص کو، جیسے بخار ہوتا تو ہمیں تو بخار بہت زیادہ ہو اس سے پہلے پتہ چل جاتا ہے بدن ٹوٹنا شروع ہو چکا ہے. تو ایسے بہت سارے امراض ایسے ہوتے ہیں جن میں ہمیں شروع سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ایک مطلب یہ ہے مجھے مرض. تو یہ بلڈ پریشر ایسی کیا بیماری ہے کہ جو ہو اور پتہ نہ چلے کہ مجھے بلڈ پریشر ہے؟ اب جیسے ہم دن بھر کی ایکٹیویٹیز کے اندر ہمارا جو خون کا دباؤ ہے فلکچویٹ کر رہا ہوتا ہے، صبح کے اندر اوپر نیچے چڑھ رہا ہوتا ہے. اب جیسے ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو ہو سکتا ہے ابھی میرا بلڈ پریشر 130/85 آ رہا ہو، اس سلسلے کے بعد تھوڑا ہو سکتا ہے کم ہو جائے. ایکٹیویٹی جتنی ہم کر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر بلڈ پریشر فلکچویٹ کر رہا ہوتا ہے. اب جب بلڈ پریشر مستقل ہائی ہونے لگ جاتا ہے تو اس کے بعد جو سمٹم جو بہت ریئرلی بہت کم لوگوں کو ملتے ہیں، جیسے علامتیں جیسے سر گھومنا یا کانوں کے پیچھے سنسناہٹ محسوس ہونا، کانوں میں ایسے ہی ہیں. ہاں، اس میں یہی ہوتا ہے اس کہ کے سر بعد میں عموماً آتے ہیں لوگ. یوزلی تو کوئی خاص اس کی علامات نہیں ہوتی ہیں، لیکن 5-6 علامات اگر کوئی اس میں اپنے آپ میں محسوس کرے تو فوری طور پہ ڈاکٹر میں آپ سے علامات پوچھتا ہوں، لیکن مجھے یہ ارشاد فرمائیے، ہم ایک لفظ پر جاتے ہیں بلڈ پریشر. جی پریشر کہتے ہیں دباؤ کو، ٹھیک ہے؟ تو خون کا دباؤ، خون کا بہاؤ یا خون کا دباؤ، اس کو کیا مطلب بلڈ پریشر ہے کیا؟ میں سمجھا دیتا ہوں اس میں، تاکہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی یہ پتہ چلے کہ یہ جو بیماری ہے، یہ بیماری جیسے شوگر کا ہم نے بتایا، بہت ساری چیزوں کا ہم نے بتایا کہ یہ بیماری ہے یہ. تو بلڈ پریشر جو ایک نام ہے، تو اگر آپ لو بلڈ پریشر بھی بتا دیں کہ اور ہائی بلڈ پریشر بھی بتا دیں کہ یہ نام سے اس کی کیا مراد ہے؟ انشاءاللہ. بلڈ پریشر بیسیکلی ہر انسان میں ہوتا ہے. بلڈ پریشر ہمارا ایک نارمل جز ہے جو ہمارے باڈی کے اندر ہونا بہت ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ جو خون ہوتا ہے وہ ایک پریشر کے ذریعے دل پمپ کر رہا ہوتا ہے، اور اس خون کے اندر جو آکسیجن کا ایلیمنٹ ہے اور جو غذائی مادے ہیں وہ تمام جسم کے اندر پہنچانا اس کی ذمہ داری ہو جاتی ہے. تو جس پریشر کے ساتھ وہ دیواروں کے ساتھ ٹکراتا ہوا چل رہا ہوتا ہے خون، آئیڈیلی اس کو بلڈ پریشر کہا جاتا ہے. نارملی سب میں یہ بلڈ پریشر ہوتا ہے، کسی میں زیادہ کسی میں کم، ہائی اور زیادہ، لو، 2 ٹائپ کی قسم کی بلڈ پریشرز ہوتی ہیں. لیکن نارمل بلڈ پریشر جو ہے اس کو ہم 2 پیمانے میں ایک پیمانے میں ناپتے ہیں. ایک اوپر کا بلڈ پریشر کہلایا جاتا ہے جو عام زبانوں میں ہم لوگ ڈاکٹری میں سسٹولک بلڈ پریشر کہتے ہیں، اور ایک نیچے کا بلڈ پریشر کہلایا جاتا ہے جس کو ہم ڈائسٹولک بلڈ پریشر کہتے ہیں. سسٹولک بلڈ پریشر میں یہ ہوتا ہے کہ اس کا ہائی اوپر کا ہاں 2 پیمانوں میں. یہ ہائی اور لو یہ نہیں ہے، یہ ابھی لو نہیں ہے. ابھی نارمل بلڈ پریشر چیک کرنے کا یہ کہ اوپر کا کتنا ہے، نیچے کا کتنا ہے. بالکل. اگر ہم 139 سے لے کر 100 تلک اوپر کا 139 سے لے کے 100 تلک لیتے ہیں تو آپ کا یہ آپ کا نارمل میں لے سکتے ہیں آپ، لیکن 140 کے اندر، 140 سے بلو. صحیح ہے. 100 سے لے کے 140 تک اوپر کا. صحیح. اور اگر نیچے کا اگر آپ کاؤنٹ کرتے ہیں تو 89 یعنی 89 سے لے کر 60 تلک دیکھا جا سکتا ہے. نارمل ہے. یہ نارمل میں لیا جا سکتا ہے. فلکچویشنز ہوتی ہیں اس کے اندر. اب اس کو اگر کراس کرتا ہے تو وہ بلڈ پریشر میں شمار ہو جاتا ہے. اگر 140 پلس جا رہا ہے، 150 بلڈ پریشر آ رہا ہے اوپر کا، اور نیچے کا آ رہا ہے 90، بالکل یہ ہائی بلڈ پریشر میں آئے گا. نیچے بھی ہائی بلڈ پریشر میں آ جائے گا. اسی طرح اگر ہم لوور سائڈ پہ جاتے ہیں تو لوور سائڈ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا بلڈ پریشر جو ہے سسٹولک یعنی اوپر کا 90 اور نیچے کا 50 سے نیچے آ رہا ہو.
بعض کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں جس کے اندر پتہ نہیں ہوتا مریض کو، اس کا رہتا ہی لو لیکن کوئی علامات نہیں ہوتی اس میں، بہت سے ایسے 50 سے نیچے 50 سے نیچے رہتا ہے، علامت کوئی نہیں ملے گی اس کے اندر. اور اس میں زیادہ تر ہمیں کون سے لوگ ملتے ہیں؟ جو ایڈکٹ ہوتے ہیں، نشہ کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں، ان کا بلڈ پریشر آپ کو لوور سائڈ پہ ملے گا. ایتھلیٹس جو ہوتے ہیں، بھاگ دوڑ کرنے والے، ان کا بھی بلڈ پریشر تھوڑا سا لوور سائڈ پہ ملے گا آپ کو. اور اسی طرح جو کیا کہتے ہیں اوبیسٹی کے اندر ہے، اس میں وزن زیادہ ہوگا، اس میں آپ کا بلڈ پریشر لوور سائڈ پہ ملے گا. تو یہ بیسیکلی نارمل بلڈ پریشر ہوتا ہے جو ہمارے جسم میں ہونا بہت ضروری ہے. اگر یہ نہیں ہوگا تو جو خون دل ہمارا تمام حصوں میں پہنچا رہا ہے اس کے اندر آکسیجن بھی شامل ہوتی ہے، تو جو وہ آکسیجن اس پریشر کے ساتھ وہاں پہ پہنچے گی نہیں تو وہ حصہ کام کرنا چھوڑ دے گا. تو بلڈ پریشر بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے، لیکن اس کو توازن میں رکھنا چاہیے. یعنی اگر وہ بلڈ جس انداز سے ہمارے جسم کے مختلف حصوں میں پہنچنا چاہیے، جی جی کیونکہ میں جو سمجھ سکا ہوں وہ یہ کہ بلڈ ایک دل جو ہے یہ پمپ کر رہا ہے، جی ٹھیک ہے، اور ایک مقصود اسپیڈ ہے جس سے بلڈ ہمارے جسم میں سرکولر، میں ایک عوامی لینگویج میں عرض کر رہا ہوں، ایک مقصود اسپیڈ ہے جسے بلڈ ہمارے جسم کے اندر گھوم رہا ہے، دل پھینک رہا ہے اور یہ گھوم رہا ہے، اور اس کی ایک ٹھیک ٹھاک اسپیڈ ہے جو ہماری ساری وین سے، ساری نسوں سے یہ بلڈ گزر رہا ہوتا ہے. تو اب اس بلڈ کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو چل رہی ہوتی ہیں جو جسم کے لیے ضروری ہوتی ہیں اور وہ وہاں پہنچ رہی ہوتی ہیں خون کے ذریعے. اب یا تو یہ خون جو ہم تک پہنچ رہا ہے اس کا پریشر کم ہو جاتا ہے یا اس کا پریشر بڑھ جاتا ہے، اور یہ منحصر ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس پر کہ ہماری اس وقت سچویشن کیا ہے. یا تو وہ بہت تیزی کے ساتھ جب چلنا شروع ہو جائے گا تو بھی جیسے اب دل کی دھڑکن پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، جیسے دل جیسے ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے، ہو جائے گا اس کی پمپنگ سپیڈ بڑھ جائے گی. تو 120 جو ہوتا ہے نا mmHg، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ پریشر ہے کہ 120 کی سپیڈ سے ہی بلڈ جا رہا ہے اور 80 کی سپیڈ سے یہ واپس آ رہا ہے دل کے اندر. 120 کی سپیڈ سے یہ جا رہا ہے اور 80 کی سپیڈ سے واپس، یہ نارمل ہو گیا، یہ نارمل ہے. اور اتنی سپیڈ ہمیں چاہیے سرکولیشن کو. یہ دیکھیں مدینہ کے ناظرین، شاید آپ کو یہ انفارمیشن کئیوں کو شاید پہلی بار پتا چلے کہ یہ اوپر کا اور نیچے کا جو تھا کہ 120 سے یہ بلڈ جا رہا ہے، 80 سے یہ واپس آ رہا ہے اور پھر یہ 120 سے جا رہا ہے. ایک ہر چیز کی ایک مینٹین سپیڈ ہوتی ہے جو ایک انسان کے جسم کو ایک نارمل رکھتی ہے. اب یہ سپیڈ کا بڑھ جانا یا واپسی کی سپیڈ کا کم ہو جانا اور اس طرح کی اور 10 چیزوں کا ہو جانا، میں بالکل ایک عوامی انداز سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. ڈیفینیٹلی کہ میڈیکلی طور پر یا جو ان کی طبی حوالے سے جو گفتگو ہے یہ ڈیفینیٹلی ہارڈ ہوتی ہے اور اس میں اور میری ورڈنگ میں بہت فرق ہو سکتا ہے، لیکن ایک جنرل ایک عام آدمی شاید یہ سمجھے کہ بلڈ پریشر سے کیا مراد لی جا سکتی ہیں. اگر میں کہیں غلطی تو نہیں کر رہا ہوں؟ نہیں صحیح ہے. ٹھیک ہے. یہ اچھا یہ مشین ہے، یہ بلڈ پریشر چیک کرتی ہے، نظر دکھائیے گا. آ جائیں عبدالخلیل بھائی، آ جائیں. ماشاءاللہ ہمارے عبدالخلیل بھائی بھی آ گئے اور یہ انشاءاللہ آج ہمیں بلڈ پریشر وغیرہ کے حوالے سے روحانی علاج بھی، ایک گھریلو علاج اور روحانی علاج دونوں بتائیں گے انشاءاللہ. یہ مشین آپ نے عموماً ڈاکٹر کے یہاں بالکل دیکھی ہوگی اور یہ آپ کے ہاتھ پر باندھتے ہیں اور یہ میٹر گھومتا رہتا ہے. آج تک شاید آپ کو یہ نہ پتا چلا ہوگا کہ میٹر گھومتا ہے، یہ ڈاکٹر صاحب چھوڑ دیتے ہیں، اتنا ہاتھ پھلا کر رکھ دیتے ہیں، ہاتھ اتنا پھول جاتا ہے. یہ ہے کیا ڈاکٹر صاحب؟ آج ہم بتائیں پھر ہمارے مدینہ کے ناظرین کو انشاءاللہ کہ جب، کیونکہ یہ بھی جب ڈاکٹر کو دکھانے جائیں گے تو یہ بھی دیکھتے ہوتے ہیں، پھر پوچھتے ڈاکٹر صاحب کیا ہوا، تو یہ کبھی اوپر جا رہا ہوتا کانٹا، کبھی نیچے آ رہا ہوتا، کبھی رک رہا ہوتا، تو اس سے ڈاکٹر صاحب سمجھ جاتے ہیں کہ آپ کا بلڈ پریشر کیا ہے. جی تو ہم پریکٹیکل آج دکھا سکتے ہیں، کسی کو بھی بلا کر ہاتھ پھلا دیں گے، اس کا ہاتھ پھولتا بس یہ کب پھولتا کب پھولتا ہے. نہیں میں نہیں چیک کر رہا، میرا بھی چیک کر لیجیے گا الحمدللہ. تو انشاءاللہ آج ہم آپ کو بلڈ پریشر کے اس مشین کے ذریعے بھی ہم آپ کو پریکٹیکلی بتائیں گے کہ بلڈ پریشر کیسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو میں اپنا بھی چیک کروا لیتا ہوں، آپ کہہ ہی رہے تو پھر کروا لیں گے، اللہ خیر کرے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو جی آپ کچھ علامتوں کے حوالے سے کچھ فرمائیں. اس میں جو علامتیں ہوتی ہیں اس میں کم و بیش لو اور ہائی کی کم و بیش ایک جیسی علامت ہوتی ہیں. تو اس کا بلڈ پریشر کو ناپنے کا واحد ذریعہ آلہ ہوتا ہے. اکثر لوگ بولتے ہیں ہمیں پتہ چل جاتا ہے، ہمیں پتہ چل جاتا ہے ہمارا بلڈ پریشر ہائی ہے، ہمیں پتہ چل جاتا ہے ہمارا لو ہے. یہ وہ کہتے ہیں ازپشن ہوتی ہے، جس کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں اس کو آپ
ذہن سے سوچ سکتے ہیں لیکن آپ حتمی طور پہ نہیں کہہ آپ کو سکتے گمان کہ ہے۔ گمان ہو سکتا ہے آپ کا، لیکن اس کو حتمی طور پہ آپ آلے کے ذات ہی چیک کر سکتے ہیں، تبھی آپ کو پتہ چلے گا کہ ہائی ہے یا لو ہے۔ اب علامات میں کیا ہوتا ہے کہ سر کا درد آتا ہے، چکر آنا ہوتا ہے، سانس کا پھول جانا ہوتا ہے، یا بے ہوشی کی کیفیت طاری ہونے لگ جاتی ہے، یا پانی کی کمی ہونے لگ جاتی ہے۔ تو اس قسم کی علامات اگر ایسی کچھ محسوس ہونے لگ جاتی ہے تو فوری طور پہ ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں تاکہ وہ آپ کا بلڈ پریشر چیک کر لیں کہ کیا موجودہ صورتحال میں بلڈ پریشر ان کا نارمل ہے یا ایسے ہی ان کی کیفیت میں تبدیلی آ رہی ہے۔ عمومی طور پہ یہ علامات نظر آتی اچھا ہیں۔ ڈاکٹر صاحب 40 سال کی عمر کے بعد مہینے میں ایک دفعہ ڈاکٹر کے پاس جا کے اپنا بلڈ پریشر چیک کروا لینا چاہیے؟ جو ریکمنڈیشن ہے نا، ریکمنڈیشن تو یہ ہے کہ ایوری 5 ایئرس، ہر 5 سال کے اندر جو ریکمنڈیشن ہے ایک دفعہ ضرور چیک کرو۔ ریکمنڈیشن یعنی جو نارملی طور پر مریض کو تجویز کہا کی جاتا جاتی ہے کہ ہاں، یہ نارمل آدمی، مشورہ دیا جا رہا ہے، نارمل انسان چیک کروا لے، 5 لیکن سال میں ایک بار کیا چیک کرا ہے؟ بلڈ بلڈ پریشر۔ پریشر اپنا چیک کروا 5 سال کا وقفہ ہے۔ ہاں، لیکن فی زمانہ جو نفسہ نفسی ہے تو اس میں ہماری طرف سے مشورہ یہی ہوتا ہے کہ ہر سال اپنا بلڈ پریشر کا ریویو ضرور چیک کرواتے رہیں تاکہ پتہ چلتا رہے کہ کیا پوزیشن چل رہی ہے، کیا نہیں چل رہی ہے، اور اسی حساب سے اس کا صحت باب کیا جا سکے۔ اگر اس کے اندر کوئی ایسی علامات یا ایسی کوئی چیز نظر آتی ہے کہ کمی ہے یا زیادتی ہے، زیادتی ہونا بھی نقصان دہ ہے اور کمی ہونا بھی نقصان ڈاکٹر دہ ہے۔ بلڈ پریشر چیک کرانے کا بھی کوئی وقت ہوتا ہے؟ نہیں، بلڈ پریشر چیک کرانے کا کوئی وقت نہیں، کسی بھی وقت کسی بھی کنڈیشن ہوتی ہے آپ بالکل ریلیکس اسٹیٹ میں دیکھیں، ہوں؟ بہتر طریقہ کار تو یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کسی کو بلڈ پریشر چیک کروانا چاہتے ہیں، اولین پہلے کبھی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ویسے ہی آدمی کا ٹیمپریچر ویسے ہی ہائی ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں پتہ نہیں کیا نکلے گا۔ کیوں وجہ؟ سائیکولوجیکلی ہوتا ہے نا کہ پتہ نہیں کیا پیسے بیماری، کتنے پتہ لگیں نہیں، پیسہ بھی ہو سکتا ہے، یہ اس کے بھی بعد تو وجہ لو ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے، لیکن ایک ہوتا ہے نا ذہن میں پتہ نہیں میرے کو خدا نخواستہ کیا بیماری ہو سکتی ہے، کیا نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اس کا بیسٹ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں تو کچھ لمحے آرام کر کے، ریسٹ کر کے 2-3 منٹ، تاکہ اپنا جو آپ واک کر کے آئے ہیں، چل کے آئے ہیں، بلڈ پریشر آپ کا تھوڑا سا نارمل ہو، کیونکہ چلنے سے بلڈ پریشر تھوڑا بڑھتا ہے۔ کتنا عجیب ہے ہماری تیجے کے ناظرین، ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں اس کے آف کیبن میں، اور ہمیں ڈر لگتا ہے کہ نہ جانے میرا کیا نکلے گا، اور جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ گھبراہٹ سی ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، نہ جانے کیا نکل آئے گا۔ ذرا تصور کیا ہے، یہاں تو چلو جو نکلا ٹیسٹ کرائیں گے، یہ کرائیں گے، وہ کرائیں گے، کچھ ہو جائے گا۔ ایک وقت ایسا آنا ہے کہ ہمیں قبر میں جانا ہے، اور اس کے حوالے سے کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ جب ہم قبر میں ہم جائیں گے تو وہاں جب ہم سے سوال جواب ہوں گے تو وہاں کیا نکلے گا؟ اگر وہاں معاملہ صحیح نہ ہوا تو ہمارا کیا بنے گا؟ اور وہاں سے کہاں کریکشن کرانے کے لیے، درست کروانے کے لیے جائیں گے؟ اعمال درست کرنے کے لیے یہی تو زندگی ملی ہوئی ہے کہ جہاں اعمال درست کیے جانے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، ٹوڈے از اے ڈے آف ایکشن not accountability, and tomorrow is a day of accountability not action. یعنی آج عمل کا دن ہے، حساب کا نہیں، اور کل حساب کا دن ہوگا، عمل کا نہیں۔ تو جس طرح ایک جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا تو توجہ گئی کہ ایک ڈاکٹر کے صاحب کے پاس جاتے ہیں کہ نہ جانے کیا نکل آئے گا۔ ذرا سوچئے کہ قبر و حشر کے حوالے سے جب نامہ عمل کھولے جائیں گے تو نہ جانے کیا کیا نکل آئے گا، اس وقت کی سوچ پیدا کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ جب صحیح معنوں میں خوف خدا نصیب ہو گیا نا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ظاہری اور باطنی دونوں حوالے سے بہت ساری عافیتیں ہمیں نصیب ہو جائیں گی۔ براہ کرم اپنی قبر کی تیاری کی سوچ پیدا ضرور کرنی چاہیے، ضرور کرنی چاہیے، ضرور کرنی چاہیے۔ یاد رکھیے، دنیا کی بیماری یہ جان تو لے سکتی ہے، دنیا کی بیماری جان لے سکتی ہے، مگر گناہوں کی بیماری ایمان لے سکتی ہے۔ بہت ڈرنے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہم سب کے گناہوں کے امراض کو بھی دور کرے، باطنی امراض بھی دور کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہری امراض بھی دور کرے۔ مجھے کتاب یاد آ گئی، باطنی بیماریوں کی معلومات، باطنی بیماریوں کی معلومات۔ ابھی ظاہری بیماریوں کی معلومات کی اگر کتاب کا اعلان کر دیا جائے کہ ایک کتاب ہے چھوٹی سی، اس میں ساری یہ جو 50 60 70 بیماریاں ہیں ہماری جسمانی،
اس کی معلومات، اس کی علامتوں سے بچنے کی صورت اس میں لکھی ہوئی ہے. ہو سکتا ہے کہ شاید یہ بہت بکنے والی کتاب ہو جائے. ایک کتاب مقتۃ المدینہ نے شائع کی ہے باطنی بیماریوں کی معلومات، گناہوں کی بیماریوں کی گویا کہ معلومات. اس میں اکثر گناہ کبیرہ شامل ہیں، جن میں سے کئی بہت سارا ایسا اس میں مواد ہے جس کا علم سیکھنا ہم پر فرض ہے. رب کریم ہم سب کو قلب سلیم کے ساتھ بارگاہ الہی میں حاضر ہونا نصیب فرمائے اور ہمارے گناہوں کے امراض کو دور فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے کچھ کالز لیتے ہیں پھر چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی طرف کہ یہ بیماری نارمل آدمی بلڈ پریشر کے مریض میں مبتلا کیسے ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب جی آئیے کال سنتے ہیں. سگے اتار محمد شاہ رخ رضا طاری ہند امانی کابینہ بوندی راجستھان سے عرض کر رہا ہوں. سلسلہ کلینک بہت پیارا سلسلہ آ رہا ہے مدنی چینل پر اور آج کا موضوع ہے ہائی بلڈ پریشر. حاجی صاحب اگر ہائی بلڈ پریشر ہو جائے تو کیا کیا جائے، اس کی رہنمائی فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موضوع تو بلڈ پریشر ہے، اس کی اقسام ہے ہائی بلڈ پریشر، لو بلڈ پریشر. اور آپ نے سوال یہ کیا کہ اگر ہائی بلڈ پریشر ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لیں گے کیا کرنا چاہیے. ایک اور کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلسلہ کلینک ماشاءاللہ بہت پیارا سلسلہ ہے. اور ڈاکٹر صاحب سے میرا سوال ہے. ڈاکٹر صاحب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو بلڈ پریشر ہائی یا لو ہوتا ہے، اس کی کیا سمٹمس ہے، کیسے پتہ چلتا ہے کہ بلڈ پریشر ہائی ہے یا بلڈ پریشر لو ہے؟ کیونکہ ٹریٹمنٹ جب دیتے ہیں ہائی ہوتا ہے تو بعض اوقات غلطی سے گھر میں لو کی ٹریٹمنٹ دے دی جاتی ہے، لو ہوتا ہے تو گھر میں ہائی کی ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے، جس سے مریض کی طبیعت مزید خراب ہو سکتی ہے. تو اس حوالے سے ارشاد فرمائیں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وإیاکم. ڈاکٹر صاحب پہلے دونوں، میرا خیال ہے دونوں میں ہمارا وہ بھی آ جائے گا. جی انہوں نے جو شاہ رخ بھائی ہیں انہوں نے ان سے سوال کیا تھا کہ ہائی بلڈ پریشر ہو جائے تو کیا کیا جائے گا. اب ہائی بلڈ پریشر میں بھی دو اقسام آتی ہیں. ایک تو ہوتی ہے پرائمری ہائپر ٹینشن، یعنی کہ پرائمری اسینشیل ہائپر ٹینشن، جو عمر کے ساتھ ساتھ آپ کا بلڈ پریشر بڑھ رہا ہوتا ہے. اس کی وجوہات نہیں معلوم ہوتی. وجوہات میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی غذا میں نمک کا استعمال زیادہ ہوتا ہے، کثرت سے استعمال کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر کوئی خاندانی بیماری ہوتی ہے، خاندان میں والدین سے چلی آ رہی ہوتی ہے، وہ آپ کو ساتھ آ جاتی ہے، یا پھر جو ایسے علاقوں میں ایسی کنٹریز ہیں جیسے افریقن کچھ ایسی کنٹریز ہیں جس کے اندر یہ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں اور مرغن غذاؤں کا استعمال زیادہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے موٹاپا ہے، اس کی وجہ سے یہ ہو سکتی ہے. جو دوسری اس کی ہوتی ہے وہ سیکنڈری ہائپر ٹینشن کہلاتی ہے. اس میں بھی بلڈ پریشر بڑھتا ہے اور اس میں مختلف قسم کی بیماریوں کی وجہ سے یہ بلڈ پریشر بڑھ رہا ہوتا ہے، جس میں امراض گردہ یعنی گردے کی شریانیں جو ہیں وہ تھوڑی تنگ ہو جاتی ہیں، گردے کا ٹیومر ہو جاتا ہے، یا پھر گردے کی کوئی انفیکشن ہو جاتا ہے، یا گلینڈز جو ہوتے ہیں، ایڈرنل گلینڈز ہوتے ہیں، ان کے اوپر ٹیومر، غدود جو ہوتے ہیں، گردے فیل ہو جاتے ہیں. موٹاپا ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے. اور کیا کہتے ہیں ذہنی دباؤ، ٹینشن جو ہوتی ہے وہ ذہنی دباؤ کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. شوگر کی وجہ سے بھی ایک سیکنڈری ہائپر ٹینشن بن سکتا ہے کہ آپ کو شوگر کی وجہ سے بھی بلڈ پریشر کی کیفیت ہو. خون میں چکنی جو ذرات ہیں اس کا بڑھ جانا ہے، وہ بھی کولیسٹرول ٹائپ کی چیز جو ہوتی ہے اس کا بڑھ جانا ہوتا ہے، تو وہ بھی آپ کے اس کی علامات میں آتی ہیں. اور یا پھر خدا نخواستہ اس خون کے امراض کچھ ایسے ہوتے ہیں جس میں شوگر اپنا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے. ایک دیکھا گیا ہے کہ لیک آف فزیکل ایکٹیویٹی، جو لوگ ایکسرسائز وغیرہ نہیں کر رہے ہوتے ہیں ان کے اندر بھی رسک بڑھ جاتا ہے بلڈ پریشر کا. دیکھیں اسموکنگ بالکل آٹومیٹکلی بڑھے گا رسک. دیکھیں ایکسرسائز تو بہت امپورٹنٹ ہے نا. آپ نے سارے دن میں جو کچھ کھایا اس کو یوٹیلائز بھی کرنا ہے، اس کو آپ نے ہضم بھی کرنا ہے، جسم کے حساب میں کرنا ہے. اگر آپ نے چکناہٹ جیسے آج کل کا ٹرینڈ چلا ہوا ہے، جنک فوڈس یا فاسٹ فوڈ کا ٹرینڈ جو چلا ہوا ہے آج کل لوگوں کا، وہ زیادہ استعمال کرتے ہیں اور اس کے برعکس کام اس طرح نہیں ہوتا ہے. زیادہ تر یا تو سٹنگ بیٹھنے کا کام ہو رہا ہوتا ہے، ورکنگ ایسی نہیں ہوتی ہے، یا پھر یہ کہ آج کل اتنا کمپیوٹرائز دور ہے کہ ہر چیز جو ہے نا آپ کمپیوٹرائز طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں آپ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ بہت منیمائز ہو گئی، بہت کم ہو گئی ہیں اس کے اندر. بلڈ پریشر میں جو مین رول جو ہوتا ہے وہ نمک کا ہوتا ہے. مین رول نمک کا ہوتا ہے. نمک کا ہوتا ہے. نمک سوڈیم، صحیح ہے. سوڈیم جس کو ہم اپنی زبان میں عام زبان میں کہتے ہیں،
اس کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. اگر اس کی مقدار آپ ضرورت سے زیادہ استعمال کر لیتے ہیں تو وہ آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. عموماً تو کھانے میں نمک وغیرہ کنٹرول ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہو رہا ہوتا. اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں سلمان بھائی. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کھانے میں تو فرض کریں گے اب میں نے تو گھر میں بول دیا کہ جی میرے لیے کھانا الگ پکایا. اب کھانا تو آپ نے پکا لیا, نمک الگ کر دیا, لیکن اس کو آپ نے فریز بھی کر دیا ساتھ میں, صحیح ہے. ڈی فریزر میں رکھ دیا یا فریج میں رکھ دیا. جب آپ نے فریج میں رکھ دیا تو فریج میں جو رکھا ہوا چیز ہوتی ہے, کھانا ہوتا ہے, اس میں 2-3 چیزوں کی چیزیں بڑھ جاتی ہیں. جیسے کاربوہائیڈریٹ ہے اس کی مقدار بڑھ جائے گی, فیٹس کی مقدار بڑھ جائے گی فریج کے اندر, اور سوڈیم کی مقدار بڑھ جائے گی. عمومی طور پہ دیکھا ہوگا رکھا ہوا کھانا آپ کو تھوڑا کھٹا کھٹا لگتا ہے یا اس میں نمک کی مقدار تھوڑی سی زیادہ ہلکا سا ٹیسٹ تبدیل ہو جاتا ہے, تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے آفٹر فریزر. ہاں, تو اس کی وجہ سے بھی ایک بڑی وجہ ہوتی ہے کہ اس کی طرف دھیان نہیں ہوتا ہے لوگوں یہ کا, وہ ہے جو نمک کم استعمال کر جو رہے ہیں. نمک کم استعمال کر رہے لیکن اس میں تو ایک اور مدنی پھول یہ ملتا ہے نا کہ تازہ بنائے تازہ کھائے, ہیں. جی جو بچ جائے وہ کسی کو کھلا دے. اور کیا ہاں, بچ جائیں تو کوئی بھی کھا سکتا ہے. نمک تو اوپر سے ڈالا جا سکتا ہے, حسب ضرورت تو استعمال کیا جائے. نمک ڈال کے نکالا نہیں جا سکتا نا, جی ڈال تو دے سکتے ہیں. اگر آپ پھیکا کھانا ہے بچ گیا تو اس میں تھوڑا سا نمک ملا کے کسی کو بھی استعمال کرایا جا سکتا ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو باہر کے آئٹمس جو ہوتے ہیں ان کے اوپر دھیان نہیں ہوتا ہے. اب جیسے فرض کریں گے چلے گئے, آپ باہر چلے گئے, آپ بچوں کے ساتھ چلے گئے, انہوں نے کچھ مانگ لی ایسی چیز کا, آپ ان کے ساتھ فاسٹ فوڈ وغیرہ کھا رہے ہیں, اس میں تو آپ نہیں کر سکتے. یا تو آپ اپنے آپ کو اتنا پابند کر دیں کہ میں نے یہ چیزیں کھانی. بلڈ پریشر کے مریض کے لیے آپ کہہ رہے ہیں, بلڈ پریشر کے مریض کے لیے کہہ رہا ہوں میں. مگر مریض جس کو بچنا ہے اس کو تو پھر یہ ساری چیزوں سے پہلے سے ہی بچنا ہے. بالکل بالکل پہلے سے بچنا ہے. اس میں 2 نقصان ہو سکتے ہیں. ایک تو باہر کی چیز نمک, کچا نمک اور پکا نمک کا بھی کوئی یہاں ہے نہیں, کچا نمک پکا نمک نہیں, نمک کی ہو رہی ہے بس. نمک کسی بھی فارم کسی بھی فارم میں ہو, پینے کی سالٹ, ہاں کسی بھی فارم میں ہو. اب اس میں جو باہر کی چیز ہے وہ 2 طریقے سے زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے بلڈ پریشر کے مریض کے لیے. ایک تو اس میں نمک آپ روک نہیں سکتے, نمک ہوتا ہی ہوتا ہے. دوسری جو چیز ہوتی ہے اس کے اندر جو آئل وغیرہ استعمال ہوتا ہے اور اس کے اندر جو گوشت کے آئٹم ہوتے ہیں, یہ دونوں مل کے جو LDL کی مقدار یعنی کولیسٹرول کی مقدار کو زیادہ بڑھا دیجیے. کولیسٹرول میں جو دوسرا فیکٹر ہوتا ہے LDL, انشاءاللہ اس پہ ہم بات کریں گے. یہ HDL ہوتا ہے, ایک HDL ہوتا ہے, ایک LDL ہوتا ہے. LDL جو ہے وہ دل کے لیے بڑا خراب ہوتا ہے, تو اس کی مقدار زیادہ ہوتی ہے. جب اس کی مقدار ادھر بھی ایک تو چکناہٹ پلس آئل 2 چیزیں ملا کے اس کی مقدار دگنی ہو گئی. تیسرا نمک. اب یہ تینوں چیزوں کمبینیشن کے ساتھ اگر باہر کی چیز آپ استعمال کریں گے تو آپ بہت زیادہ خطرے میں آ جاتے ہیں. نہیں آپ کی اب تک کے جو ہمارے کلینک سلسلے ہوئے ہیں شاید اکا دکا کوئی ایسا سلسلہ ہوا جس میں ہم نے اس پر بات چیت نہ کی ہو. آپ نے ہی اس موضوع کو عموماً لیا ہوا ہوتا ہے کہ باہر کے کھانے سے گویا کہ ایوائڈ ہی کیا جائے. بالکل. اگر آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو بھی آپ گھر کا کھانا لے کر نکل سکتے ہیں, سادہ سا گھر کا کھانا لے کر ٹفن باکس میں نکل جائیں. کوشش کیجئے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, کوشش یہ کیجئے کہ حتی الامکان باہر کا کھانا, کیونکہ بعض لوگ بہت ریگولر باہر کا کھانا کھاتے ہیں, ان کا ٹیک اوے ہی انداز ہوتا ہے, وہ ناشتہ بھی باہر کا لے کر جا رہے ہوتے ہیں, دوپہر کا کھانا بھی ان کو باہر کا ہی کھانا ہوتا ہے, رات کا کھانا بھی ان کو باہر کا ہی کھانا ہوتا ہے. اور بعض روٹین ہوتی ہے کہ جب چلے صبح کا ناشتہ ہلکا پھلکا گھر سے کر لیا, دوپہر کا کوئی گھر کا کھانا کھا لیا, لیکن نائٹ ان کا ڈنر ان کا عموماً باہر کا ہوتا ہے. بعض ایسے ہوتے ہیں جن کا لنچ ہی باہر ہوتا ہے, کہ آفیسز وغیرہ کا ان کا ماحول ہوتا ہے, تو یہ باہر کا ہی کھانا عموماً نارمل کھاتے ہیں. لیکن آپ نے اس میں بھی ایک تعداد دیکھی ہوگی کہ جو اپنی آفیسز پر یا کام کاج پہ جاتی ہے تو ان کے پاس ایک ٹفن باکس ہوتا ہے, اور ٹفن باکس کے اندر وہ نکال کر اپنا کھانا خود ہی کھاتے ہیں, اور رات کو گھر جاتے ہیں تو گھر کا کھانا کھاتے ہیں. اس میں کئی فائدے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کی بجٹ میں بہت کمی آ جائے گی. یہ جو ہمارا جو بجٹ بڑھ جاتا ہے نا, اس میں بھی کمی آ جائے گی. امید ہے آپ کم آمدنی میں بھی کسی حد تک اپنے سروائیو کر لیں گے, گھر چلانے کی پوزیشن میں آ جائیں گے. تو صحت کے لیے بہت ضروری ہے باہر کے کھانے سے بچنا. یہ مدنی التجا ہے آپ سے کہ آپ باہر کے کھانے سے حتی الامکان بچیں. کبھی کبھار کوئی ایسا کھانا کھا لیا ہلکا پھلکا سا کہ جو کھانا بھی حلال و طیب ہو, اور کھانے میں بھی کوئی مطلب کہ بے دردی کے ساتھ نہ کھایا جائے. کبھی کبھار کوئی ایسی چیز لے لی تو ایک یہ الگ کیس ہوتا ہے, لیکن ہم تو کبھی کبھار بھی جب کھاتے ہیں نا تو اسی بے دردی سے کھاتے ہیں جیسے کہہ کر کھاتے ہیں, اور بڑے عرصے کے بعد یہ چیز سامنے آئی ہے. اب یہ تو اسے بدلہ کیوں لے رہے ہو؟ اگر بڑے عرصے کے بعد سامنے آئی ہے, اس کا تھوڑی قصور تھا کہ بڑے عرصے کے بعد سامنے آئی ہے, اسے کس چیز کا انتقام لے رہے ہیں؟ تو ایک نارمل انداز سے اگر کھانا کھاتے ہیں تو کھائیے. اور
دوسری بات ضمن عرض کرتا چلو، جب بھوک ختم ہونے لگے نا کھانا چھوڑ دیجیے گا، بھوک سے کم کھائیے اور اس طرح کی غذا سے بچیے۔ اللہ نے چاہا تو بلڈ پریشر اور اس طرح کی کئی بیماریاں ہیں جو آپ کو بستر پر ڈال سکتی ہیں، آپ کے اخراجات کو بہت بڑھا سکتی ہیں، آپ کی روزگار کو افیکٹ کر سکتی ہیں، آپ کے فیملی کو ڈسٹرب کر سکتی ہیں۔ اب جیسے کہ میں ایک سوشل حوالے سے عرض کرتا ہوں، بلڈ پریشر کا ایک مریض ہے گھر کے اندر، خود تو بیمار ہے بیچارہ، لیکن اس کے بلڈ پریشر کے مریض ہونے کے بعد اس کے گھر کا ماحول کتنا چینج ہو جاتا ہے، کیونکہ بلڈ پریشر کا مریض میری معلومات کے مطابق اس کو غصہ جلدی آ جاتا ہے، ہائپر ہو جاتا ہے یہ، یا کوئی چھوٹی موٹی بات فوراً اس کو ٹینشن ہو جائے، کیونکہ بلڈ پریشر کا ایک تعلق ٹینشن سے بھی ہے نا، مینٹلی تو پریشر، کوئی ایسی چیز آ گئی، کوئی ایسا واقعہ ہو گیا، فوراً اس کو پریشر آ جائے گا، اور جیسے وہ پریشر لے گا تو اس کا بلڈ پریشر کا پرابلم شروع ہو جاتا ہے، اس سے گھر میں لڑائی جھگڑے کا بھی امکانات رہتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ اس کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ بلڈ پریشر والا مریض جو ہے اس کے سامنے کوشش کی جائے کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے اس کو غصہ یا ایسی کوئی چیز سامنے نہ آئے جس سے اس کو پریشانی ہو۔ اس میں بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ اس کے بلڈ پریشر پہ افیکٹ پڑ سکتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ بلڈ پریشر پہ افیکٹ پڑتا ہے اور اس درجے تک افیکٹ پڑ جائے تو بہت سیریس نقصان ہو سکتا ہے اس کا، ہارٹ اٹیک وغیرہ جو بلڈ پریشر سے ہو جاتا ہے۔ دیکھیں اب سوچیے تو صحیح ہے، ہو سکتا ہے۔ ابھی مطلب بعض لوگ کھا رہے ہوتے ہیں، میں نے خود دیکھے ہیں، امیر سنت تو بارہا مدنی مذاکرے میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کرے آپ مدنی مذاکرے ہم سب دیکھنے والے بن جائیں، ہر ہفتے مدنی مذاکرہ ہوتا ہے۔ تو یوں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں پیٹ کا قفل مدینہ کتاب دی گئی ہے، آداب طعام کتاب دی گئی ہے، اس کا مطالعہ کریں، اور یہ کھانے پینے کے حوالے سے ہے۔ تو آپ دیکھیے جو میں نے ابھی موضوع اتفاقاً لے لیا آپ کے سامنے، اس موضوع کے اندر جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہماری ہر کلینک کے سلسلے میں کچھ نہ کچھ گفتگو کھانے پینے پر ہوتی ہے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے تقریباً امراض کا جو گیٹ وے ہے وہ فوڈ ہے، کھانا ہے۔ صحیح ہے، بالکل صحیح۔ سب ایک ریسرچ میں بتاتا ہوں کہ نارملی لوگ جو نمک کی مقدار لیتے ہیں 3300 ملی گرام میں لیتے ہیں۔ ریسرچ کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اگر یہ 3300 کے بجائے ہم 2000 mg صرف نمک استعمال کر لیں تو 11 ملین کیسز آف بلڈ پریشر ریڈیوس ہو جائیں گے۔ ایک دوسرا کاسٹ لکھی ہوئی 18 بلین کی بچت ہے صرف 1300 mg نمک کم کرنے سے پر پرسن فی کس 1300 mg ملی گرام، ملی گرام ہوگا، mg ملی گرام۔ ہاں، اگر نمک ہم استعمال کم کر لیتے ہیں تو یہ غور کرنے سے ہوگا۔ یہ گھر گھر کی بات گویا کہ یہاں کی جا رہی ہے۔ پیسہ بچنا اپنی جگہ پر ہے، لیکن کتنے کیسز کم ہو جائیں گے؟ 11 ملین کیسز، 11 ملین کیسز کم ہو جائیں گے۔ 11 ملین کا مطلب ہوا کتنا ہو گیا؟ 1 کروڑ 10 لاکھ کے قریب۔ 1 کروڑ 10 لاکھ، 1 کروڑ 10 لاکھ کیسز کم ہو سکتے ہیں۔ اب اس میں تو اب یہ ہے فرینچ فرائز کھانے جاؤ نا جی تو ویسے ہی فرینچ فرائز کے اندر جیسے کہ وہ آلو وغیرہ جو بناتے ہیں اس کے اندر کچھ نہ کچھ نمک تو ہوتا ہی ہے، بالکل۔ لیکن جب یہ فرینچ فرائز آپ کو جب دیے جاتے ہیں نا تو آپ دیکھیں اتنا بڑا نمک کا ڈبہ ہوتا ہے، یوں مطلب کہ چھڑکا جاتا ہے نا، نمک کا چھڑکاؤ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں نمک کا تڑکا لگایا ہے انہوں نے نا، نمک کا تڑکا لگا کر پھر دیتے ہیں فرینچ فرائز کے اندر۔ تو یہ اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اب جیسے کہ ہم سوپ پیتے ہیں، آج کل سردیوں میں چکن کارن سوپ پیا جاتا ہے یا نارملی مطلب کہ یخنی ٹائپ کا سوپ پیا جاتا ہے، اس میں بھی ایک نارمل نمک تو ہوتا ہے، لیکن بعض نمک اس کو ہم عموماً مذاق کرتے ہیں، یار لگتا ہے تیرے میں نمک بہت کم ہے، تو یہ نمک اپنا پورا کرنے کے لیے باہر سے نمک استعمال کریں گے۔ نمک کم ہونا اس نمک سے تھوڑی علامات ہے، عقل کے اوپر شاید ہو سکتا ہے کہ یہ مثال آ جاتی ہو۔ تو یہ جو بھی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہیں، برائے کرم اپنے نمک کو، اپنے تیل کو، ان تمام تر چیزوں کو چیک کریں اور پلیز اس کو ریڈیوس کریں۔ تھوڑا سا ٹیسٹ کی قربانی دیں، زبان آپ کی اس ٹیسٹ کی بھی عادی ہو جائے گی، تھوڑی ٹیسٹ کی قربانی دیں اور اپنی صحت کی حفاظت کرنے کی کوشش کریں۔ آپ تھوڑا چلیں ہمارے عبدالخلیل بھائی کی طرف۔ عبدالخلیل بھائی، بلڈ پریشر کے حوالے سے آج آپ کیا مطلب ہمیں گھریلو علاج تجویز کر رہے ہیں؟ پھر انشاءاللہ کالز بھی لیتے ہیں آپ کی۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا جو رسالہ ہے بیمار عابد، اس میں آپ نے صفحہ نمبر 45 پر ایک علاج تحریر فرمایا ہے۔ سب سے پہلے انشاءاللہ اس کا عرض کرتا ہوں۔ یہ
मेरे सामने कड़ी पत्ता इसे कहा जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में है कि 4 अदद कड़ी पत्ते 1 कप पानी में रात भर इसको हम भिगो देंगे। 4 अदद कड़ी पत्ते, ये अलग अलग एक एक पत्ता, हम उसमें 4 ये 4 अलग हो गए, ठीक है, 4 अलग करके 1 कप पानी के अंदर इसको भिगो दें। भिगो दिए। अब रात भर ये भीगा रहेगा, सुबह इसमें से 2 पत्ते जो है वो खा लें, अच्छा, और फिर जो पानी होगा कप का वो उसको पी लिया जाए, और बाकी जो 2 कड़ी पत्ते बचेंगे उसको खाने वगैरह में, सलाद में या किसी भी अंदाज से उसको खा लिया जाए। तो इसका इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल फ़ायदा ये होगा कि सिर्फ 1 हफ्ते में ब्लड प्रेशर इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल नॉर्मल हो जाएगा माशाअल्लाह। और शेख तरीक़त मियां अहले सुन्नत फरमाते हैं कि इंशाअल्लाह बल्कि एक ही दिन में फ़र्क महसूस करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह ये भी फ़ायदा होगा कि इस इलाज से जो ये मरीज़ होगा इसके चेहरे पे भी इंशाअल्लाह वाज़ेह रौनक आ जाएगी माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। देखिए कितना प्यारा है, अल्लाह इंतहाई तबारक व आसान तआला भी है। की नेमत है ये कड़ी पत्ता भी। ये उमूमन कड़ी पत्ते ऐसे हैं कि मैंने मतलब मैं अपनी बात करता हूँ कि मैं नॉर्मली कड़ी पत्ते नहीं खाता था। उमूमन ये कड़ी में होते हैं, कुछ चावल और बिरयानी वगैरह में, इस तरह के खाने पीने की चीज़ों में ये कड़ी पत्ते टेस्ट के लिए, जायके के लिए उमूमन डाले जाते हैं। तो एक मिजाज की बात थी, शुरू से एक अंदाज था खाना खाने का, तो मैं खुद कड़ी पत्ते नहीं खाता था। मगर वो क्या होता था, जब हम कड़ी पत्ता उठाकर नीचे रख देते थे ना, तो अमीर सुन्नत क्या करते थे, कड़ी पत्ता उठाते थे, खा जाते थे। और हमको भी थोड़ी शर्मिंदगी होती थी कि यार हमने नीचे रख दिया, अमीर सुन्नत ने उठाया, खा लिया। फिर एक ऐसा हुआ कि मतलब आपने उठाया तो अब हमें भी थोड़ी शर्म आई, एक हया आती है, तो मैंने उठाया, मैंने खा लिया, खा लिया तो कोई नॉर्मल सा था। तो अब ये है कि कड़ी पत्ते यानी कि फेंकने का दिल तो दूसरी बात है, अब बात सूरतों में हमें कह सकता हूँ कि शायद रग़बत हो गई है, कड़ी पत्ते खा लेने चाहिए। एक टेस्ट भी होता है इसका अपना भी। तो ये कड़ी पत्तों के फ़ायदे हैं। तो कड़ी पत्ते जो बाज़ औक़ात हम फेंक दिया करते हैं, इसको फेंकने के बजाय ये खाने की चीज़ है, इसको खा लेने में कोई हरज नहीं है। और इस तरह अगर हम इलाज की तरफ भी जाएंगे जैसा कि बयान किया गया, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उम्मीद है कि हमें फ़ायदा नसीब होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। कॉल लेते हैं। मेरा नाम मोहम्मद लुकमान अत्तारी है, मैं चश्मा कॉलोनी मियांवारी से बात कर रहा हूँ। ये जो आपने हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर को डिफाइन किया ना, इसको जरा आसान अल्फाज में डिफाइन कर दें, ये कुछ समझ नहीं आया। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं कोशिश तो की थी कि अपनी तौर पर एक इसको आसान करने की, और मुझे डर भी ये था कि कहीं मैं मेडिकली तौर पर गलत ना बोल दूँ। तो आप बताइए क्या आप थोड़ा और आसान करें ना। ब्लड प्रेशर, सबसे पहले इसको दोबारा रिपीट कर लेते हैं कि ब्लड प्रेशर बेसिकली होता है क्या। ब्लड प्रेशर जो है हमारा बेसिकली खून का दबाव होता है, जो खून हमारी रगों में चल रहा होता है, और उसका जो एक प्रेशर हमारी रगों की दीवारों पे जो पड़ रहा होता है, उसको बेसिकली ब्लड प्रेशर कहा जाता है। अब ब्लड प्रेशर 2 किस्म के होते हैं, हाई और लो। हाई और लो के अंदर अलामात कमोबेश एक जैसी होती हैं। लिखवा देते हैं डॉक्टर साहब, लिखवा दें कि हाई ब्लड, नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऊपर का, जैसे आपने कहा ना, ऊपर का ब्लड प्रेशर और नीचे का ब्लड प्रेशर। जी जी। तो मैं मदनी चाह के नाज़रीन को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार लिख लीजिए, अपनी कॉपी कलम लें, हम आपको इंशाल्लाह अर्ज करते हैं कि जब भी आप ब्लड प्रेशर चेक करें, तो अगर ऊपर का चेक करना है तो इतने से इतने तक का होना चाहिए, और नीचे का चेक करना है तो इतने से इतने तक का होना चाहिए। अगर इससे आउट होता है तो ऊपर का गलत है, नीचे का आउट होता है तो नीचे का गलत है। तो इससे मतलब ये कि अब आपका ब्लड प्रेशर दुरुस्त नहीं है, आप डॉक्टर से रुजू कर लीजिए। तो ये ज़रा बता दीजिए। इसमें एक स्टैंडर्ड चीज़ ध्यान में रखें कि 120 और 80, ये एक स्टैंडर्ड ध्यान में रखें कि एक नॉर्मल वैल्यू होती है। एक इंसान की 120 और 80 नॉर्मल होनी चाहिए। अगर हम इसको डिफ्रेंसिएशन में जाते हैं, इसके उसमें जाते हैं कि इतना इतना होना चाहिए, तो आम आदमी के लिए ज़रा मुश्किल हो जाएगा। 120, एक 80 ये नॉर्मल वैल्यू होती है। ऊपर का 120 और नीचे का 80। यानी कि जब हम ये बांधते हैं, कफ जो बांधते हैं, ये ब्लड प्रेशर का आला कर लें डॉक्टर साहब। हाँ। चले, कौन सा हाथ दूं? ये यार,
اب اس میں دو چیزیں استعمال کرتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں اسفگمو مینومیٹر, یہ اس کا میڈیکل نام ہے اور عام زبان میں ہم اس کو کہتے ہیں بی پی چیک کرنے والا آلہ. اور ایک ہوتا ہے اسٹیتھوسکوپ, یہ اس سے بھی ہم بی پی چیک کرتے ہیں اور دوسری چیزیں بھی چیک کرتے ہیں. اس سے ہمیں اس کی جو آواز ہے وہ سننی ہوتی ہے. اب اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ لے کے آستین کو اوپر کر کے, اگر گھر کے اندر جیسے اگر کوئی کرنا چاہے, اس کو بالکل آپ کی یہ جو کونی ہے, کونی سے تھوڑا اوپر کی طرف آپ نے باندھنا ہے اور اس کو ٹائٹ کر دینا. یہ چپکنے والی چیز ہوتی ہے, چپک جاتی ہے آرام سے, یہ ٹائٹ کر لیا آپ نے. اب آپ کا یہ ایک میٹر ہوتا ہے اور یہ اس کا بلب ہوتا ہے جس سے ہوا ہم اندر پھینکتے ہیں. اس کا یہ ایک اسکرو ہوتا ہے, کیمرے میں آ جائے ایسا میٹر رکھتے ہیں. اس کا ایک اسکرو ہوتا ہے جس سے ہم ٹائٹ ہوا کو بند کرتے ہیں اور لوز کرتے ہیں اس کو چیک کرنے کے لیے. اب اس کے اوپر اگر ہم غور سے دیکھتے ہیں تو مارکنگ ڈلی ہوئی ہے. اس یہ تھوڑا مارکنگ کے کیمرہ اندر کلوز کر دیں میٹر کی طرف. اب میٹر دکھانے کی باری ہے نا, نہیں کیمرے کا تھوڑا سا چینج کرنا پڑے گا. اب یہ دیکھیں, اس میں آپ کو ایک یہ ریڈ مارکنگ نظر آ رہی ہے, لال رنگ کی ہے اور بقایا جو ہے بلیک کلر کی ہے. یہ ریڈ مارکنگ ایک طرح سے آپ کی شو ہو رہی ہے نارمل ویلیو, ایک طرح سے 140 ہائیسٹ پہ آ رہی ہے اور لوئسٹ پہ کم سے کم پہ 60 پہ آ رہی ہے. یعنی کہ آپ کا بلڈ پریشر کم و بیش اس کے درمیان کہیں ہونا چاہیے. یہ اس کی نارمل ویلیو, آپ آسانی سے اس کو ٹچ کر سکتے ہیں. لیکن کسی میں یہ ریڈ مارکنگ نہیں ہوتی تو ایک اسٹینڈرڈ اپنا ذہن میں رکھیں کہ 120/80 یہ آپ کا نارمل ہونا چاہیے. اب ہم اس کو اس کے اندر سے فل کرنا شروع کرتے ہیں, اس میں ہوا بھرنا شروع کر دیتے ہیں. ہاتھ کی لوکیشن یہ ہوگی جی. اچھا, یہ ہاتھ کی جو لوکیشن ہے یہ یوں ہے, یہ یوں نہیں ہے, یوں ہے. یہ یوں اس لیے رکھی ہے ہاتھ کہ کی یہ پوزیشن یہ ایریا ذرا کلیئر ہو جائے, کیونکہ یہاں پہ ہم نے چیک کرنا ہے بلڈ پریشر. یہ آلہ لگا کے یہاں لگانا ہے اس جگہ پہ جس کو ہم آپ کیا بولیں گے, جوائنٹ ہے, یہ ایک طرح سے جوائنٹ ہے, کونی کا جو جوڑ ہے اس کے اوپر والے حصے پہ لگانا ہے. اچھا, اس ٹائم اب ڈاکٹر صاحب کو آواز نہیں جا رہی ہوتی, کان میں آلہ لگ جاتا ہے نا, تو ڈاکٹر صاحب کو آواز نہیں جا رہی ہوتی لیکن مریض باتیں کر رہا ہوتا ہے. میں احتیاط کروں. اچھا, اس کو ایک لمٹ تک آپ نے لے کے جانا ہے جہاں پہ تکلیف نہ ہو, ورنہ عمومی طور پہ دیکھا گیا ہے کہ بہت کراس کر لیتے ہیں, کافی آگے تلک چلے جاتے ہیں اس کے. میٹر تو دیکھ نہیں رہے ہم لوگ. نہیں, وہ میں نے اس لیے کیا تھا کہ تکلیف نہ ہو, اس لیے لوز کر دیا اس کو میں نے. تو یہ آپ آگے تک لے کے جائیں گے. اب اس کو 200 تک آپ چیک کریں گے. میٹر کیسے چیک کریں گے وہ میں بتا دیتا ہوں. 200 تک لے کے جائیں گے, 200 تک چلا گیا. مت چلا کہ ناظرین کو میٹر نظر ہی نہیں آ رہا. میٹر یہاں رکھ دیں. ہاں, یوں رکھ دیں. میں میٹر پکڑ لوں. ہاں یار, چلے میں نے میٹر پکڑ لیا ہے. یہ عام ڈاکٹر آپ کو یہ نہیں کرنے دے گا. یہ 200 تک لے آئے. ٹھیک ہے نا. اب ہم نے اس کو آہستہ آہستہ ریلیز کرنا شروع کیا. اسکرو ہے یہ ہمارے پاس, اس کو میں نے لوز کیا ہے. اوکے, یہ آہستہ آہستہ لوز کیا ہے. یہ کانٹا آہستہ آہستہ نیچے جانا شروع کر دیے گا. اب جہاں پہ یہ میں نے یہ رکھا ہوا ہے اپنا اسٹیتھوسکوپ کا جو فیس رکھا ہوا ہے, یہاں پہ مجھے آواز محسوس ہونا شروع ہو جائے گی. ٹک 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 اس قسم کی آواز آئے گی. جہاں پہلی آواز محسوس ہو وہ اوپر کا بلڈ پریشر کہلاتا ہے, اور جہاں پہ آواز ختم ہو جائے وہ نیچے کا بلڈ پریشر کہلاتا ہے. تو ماشاءاللہ عاجز صاحب, آپ کا بلڈ پریشر تو ایبسلیوٹلی نارمل ہے, 120/80 ماشاءاللہ. تو یہ اس میں اور بھی ہے گھر میں رکھنے کے لیے جو ہے, آج کل مشینیں آ رہی ہیں, لیکن وہ ایمرجنسی کے طور پہ تو استعمال کر سکتے ہیں, لیکن ان پہ بہت زیادہ بھروسہ نہیں کر سکتے. مشین کا استعمال ہوا ہے, لیکن مشین میں اور یہ مینول جو یہ نارمل جو آلہ ہے اس میں عموماً کتنا ڈفرینٹ آ جاتا ہے؟ 5-10 کا ڈفرینٹ آ جاتا ہے.
کبھی کبھی زیادہ بھی ہو جاتا ہے کیونکہ وہ الیکٹرانک مشین ہوتی ہے اور اس کا ایک پراپر طریقہ ہوتا ہے کہ کتنے لیول پہ آپ نے لے جا کے اس مشین کو رکھنا ہے. بعض مشینیں ایسی ہوتی ہیں جو ہارٹ سائز کے اوپر, مطلب ہارٹ یہاں پہ رکھا ہوا تو اسی لیول پہ آپ نے اس مشین کو رکھنا ہوگا. تو یہ الگ الگ اس کی ہوتی ہے, تو عام آدمی کر نہیں پاتا اس چیز کو. بیٹر تو یہی ہے کہ وقتی طور پہ آپ گھر پہ رکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے, اور ایک اندازہ لینے کے لیے آپ وہ کر سکتے ہیں. اور فائنل ڈیسیجن پھر ڈاکٹر سے مل کے یہ خود ہی چیک کریں گے اس سے, یا پھر ایک مرکری والا ہوتا ہے وہ اس سے جو چیک کریں گے اس کی جو ریڈنگ آئے گی وہ اوتھینٹک. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ گھر میں جو اسفگمومیٹر ہوتا ہے ڈیجیٹل والا, اس کا بھی کوئی ترکیب ہو, ہاتھ ایسے ہی رکھیں لوگ عموماً بیٹھی پوزیشن میں ہاتھ یوں کر کے مٹھی بند کر کے بھی بلڈ پریشر, اس میں تو بلڈ پریشر ہائی آنے کا رسک ہے؟ دیکھیں مٹھی بند کرنے میں کیا ہوتا ہے, مٹھی جب بند کر لیتے ہیں آپ تو آپ کا یہ مسل اسٹرینتھ ہو جاتے ہیں, یہ سخت ہو جاتا ہے, اور آپ کا جو بائسپ مسل ہے یہاں کا جو مسلس ہے وہ بھی سخت ہو جاتی ہے. تو آپ جو ایئر آپ بھر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر وہ اس حساب سے نہیں جاتی. اب میں نے اس کو مٹھی کو بند کر لیا, آپ نے ایئر بھری, فرض کریں 10 ملی گرام 10 mmHg جو ہے زیادہ کر دیا آپ نے اس کے حساب سے, لیکن میں نے لوز کیا تو وہاں سے ایک دم نیچے گر گئی, تو آپ کو فالس ریڈنگ مل جائے گی اس کی. تو یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ یہ لوز ہونا چاہیے, ٹائٹ نہیں ہونا چاہیے. گھر میں جیسے لے رہے ہیں ہاتھ بالکل سیدھا رکھیں, ہاتھ بالکل سیدھا اور کھلا رکھیں اور اس پوزیشن کے اندر رکھیں, اور پھر اسفگمومیٹر لگا کے بلڈ پریشر لے لیں. بہتر ہے کسی سے آپ سیکھ لیں, سیکھنے کے بعد اس کو کریں تو زیادہ اچھا رہے گا. ویسے میرا مشورہ یہ ہے کہ گھر میں کم از کم ایک فرد ایسا ہو جسے بلڈ پریشر چیک کرنے کے لیے آتا ہو. یہ تھوڑا سا اگر ایسا کوئی سیکھ لیا جائے نا تو اچھا ہے. مشکل نہیں ہے, تھوڑا سا ایک دو دن لگیں گے. ڈیجیٹل آ رہے ہیں اور ڈیجیٹل کا تھوڑا ڈفرینسز ہوتے ہیں, ایمرجنسی میں ڈیجیٹل کام آ جاتے ہیں. تو اگر یہ بھی آلہ رکھ لیا جائے یا ڈیجیٹل رکھ لیا جائے بیٹری سے جو چلتے ہیں تو بھی مطلب کہ ایک نارمل آپ کو ریڈنگ دے دے گا. یہ ایک آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ کا بلڈ پریشر لو ہے, ہائی ہے, یا کسی حد تک نارمل ہے. ڈاکٹر صاحب کال کی طرف جا رہے تھے ہم. جی, کڑی پتے کا علاج بیان کیا گیا تھا, تو اس میں یہ خیال ہے کہ یہ نہار منہ صبح استعمال کرنا ہے بغیر کچھ کھائے پیے. اچھا جی چلیں, ایک اور کنڈیشن لگ گئی. اب پچھلی کالیں ختم ہو گئی. پچھلی وہی تھی, انہوں نے وہی وجہ معلومات کی تھی کہ ہائی بلڈ پریشر اور لو بلڈ پریشر کی کیا علامت ہے. جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں اور وہ دوا لے رہے ہیں, عموماً ان میں دیکھا جاتا ہے دوا لینے کے بعد ان کی طبیعت اور خراب ہو رہی ہوتی ہے اور بلڈ پریشر لو بھی ہو رہا ہوتا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ یہ بلڈ پریشر چیک رکھیں مانیٹر اور پھر دوا کا استعمال کر لیں؟ پرابلم جو دیکھا جاتا ہے ابھی پریکٹس میں بھی ہم لوگ نوٹ کرتے ہیں کہ اگر کوئی پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے کہ جو علامات لے کر آتا ہے, جب ہم اس کو چیک کرتے ہیں اور بلڈ پریشر اس کو ہمیں بڑھا ہوا ملتا ہے تو ہم عمومی طور پہ ایسا کرتے ہیں کہ اگر بہت زیادہ ہے تو فی الفور تو اس کو ایک دوا دے دیتے ہیں, اور اس کو پھر ہم باقاعدہ گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ نے دن میں 2 سے 3 دفعہ بلڈ پریشر چیک کرانا ہے اور اس کی ٹیبل بنا لینا ہے, ایک ٹائم ٹیبل بنا لینا ہے, اور وہ ٹائم ٹیبل چیک کرتے ہیں. پھر اس ٹائم ٹیبل کو چیک کرتے ہیں کہ 24 گھنٹے میں یا 48 گھنٹے میں اس کا بلڈ پریشر کتنا فلکچویٹ ہوا ہے, اوپر نیچے کتنا, وداؤٹ میڈیسن. کیونکہ ایک پیشنٹ آیا انڈائگنوزڈ ہے نا آپ کے پاس, آپ نے ابھی تشخیص ہی نہیں کیا اس کو. اب فرسٹ ریڈنگ آپ کے آ رہی ہے, فرسٹ ریڈنگ میں فرض کریں کہ آپ کو بلڈ پریشر جو ہے آپ کا 180 120 ملتا ہے. اب پہلا کام تو ہمارا یہ ہوگا کہ اس کو بلڈ پریشر کو ہم نارمل کریں, ٹھیک ہے نا, اس کو کلوز لے کر آ جائیں نیچے. اب اس کے لیے آپ نے اینٹی ہائپرٹینسو دے دی اس کو. اس کے بعد جو ہے جب آپ اس کو گھر بھیجیں گے تو اس کو باقاعدہ آبزرویشن کے لیے کہیں گے کہ اپنا بلڈ پریشر مانیٹر کرتے رہیں یا کرواتے رہیں دن میں 2 سے 3 دفعہ. تو جب آپ 24 گھنٹے کے بعد وہ مریض آپ کے پاس آتا ہے تو آپ کے پاس 3 سے 4 ریڈنگس ہونی چاہیے. اور جب 3 سے 4 ریڈنگس آپ کے پاس آتی ہیں تو آپ کو فیصلہ کرنے میں آسانی رہتی ہے کہ اس کا بلڈ پریشر کس حد تک فلکچویٹ کر رہا ہے. پھر آپ وہ ڈوز ایک مینٹین کر کے دیتے ہیں, ڈوز ایک بنا کے دیتے ہیں کہ آپ نے آدھی گولی روزانہ کھانی ہے, 1 گولی صبح شام کھانی ہے, 1.5 گولی کھانی ہے, یا 2 گولیاں کھانی ہے, وہ ایک ڈوز بنا کے دیتے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ مریض وہ ڈوز فالو نہیں کر رہا ہوتا. پرابلم یہاں آ رہی ہوتی ہے کہ وہ ڈوز جو بنا کے دی جا رہی ہوتی ہے اس کو فالو نہیں کرتا, اس کو لیتا نہیں ہے صحیح طریقے سے. عموماً اینٹی ہائپرٹینسو مطلب دوا کا مطلب یہ ہے کہ بلڈ پریشر آپ کا یہ نارمل کی طرف لے کے جائے گی. جی آلریڈی آپ کا بلڈ پریشر کسی وجہ سے نارمل ہو گیا, پھر اوپر سے آپ نے دوا لے لی تو بلڈ پریشر تو مزید لو ہو جائے گا. نہیں, اب اس کو چیک کرنے کا مقصد یہی ہے نا, مقصد یہی ہے کہ آیا ابھی میرے پاس آیا تو بلڈ پریشر بڑھا ہے, یا پہلے سے کوئی ایسا سسٹم چل رہا ہے خدا نخواستہ پہلے سے اس کو بیماری چلی آ رہی ہے.
کہ وقتی طور پہ اگر بات فرض کریں گے ایسا بلڈ پریشر لے کر آ رہا ہے کہ ڈائسٹولک 90 ہے یا 140 90 ہے، بالکل کلوز لے کر آ رہا ہے، تو اس میں کوئی اینٹی ہائپرٹینسو دینے کی ضرورت نہیں ہے، جسٹ ریسٹ کروائیں اس کو اور پھر آبزرو کریں، آبزرو کرنے کے بعد اس کو اینٹی ہائپرٹینسو ڈوز دے دیں۔ پرابلم یہی ہوتا ہے، اچھا اس وقت بلڈ پریشر کی دوا کھا لیتے ٹھیک ہو جاتے ہیں، صحیح، 2 دن کھائیں گے چھوڑ دیں گے، پرابلم یہاں شروع ہو جاتی ہے۔ جب وہ چھوڑ دیتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہو گئے، علامات آپ کو جیسے بتایا کہ اس میں کوئی ظاہری ہوتی نہیں ہے، صحیح، تو مریض اپنے آپ کو ٹھیک سمجھ رہا ہوتا ہے۔ کب جاتا ہے دوبارہ ڈاکٹر کے پاس؟ جب اس کو سر میں درد ہوتا ہے، پھر وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر صاحب میرا بلڈ پریشر چیک کر لیں۔ کیوں بیٹا کیا ہو گیا؟ کہنے لگے جی سر میں درد ہو رہا ہے۔ سر میں درد ہو رہا ہے، آپ کو بلڈ پریشر کی؟ جی میرے کو جی 2 سال سے بلڈ پریشر کی بیماری ہے۔ دوا کیا لے رہے ہیں؟ کبھی کبھی کھا لیتے ہیں۔ صحیح۔ تو یہ جو چیز ہے نا یہ بہت نقصان کہتے ہیں بلڈ پریشر کی ایک بار دوا شروع کر دی جائے تو ختم نہیں کی جا کھانی سکتی لائف پڑتی ہے، ٹائم۔ لائف اسٹائل کا حصہ بنانا پڑتا ہے اس کو، وہ بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ نے وہ نہیں کھائی تو آپ کو پرابلم۔ امیر سنت نے چھوڑ دیا، باپا یہ میں آپ کی وجہ بتاتا ہوں۔ امیر سنت نے خود اس کی وجہ بتایا۔ امیر سنت کا بلڈ پریشر کی دوائی جو مطلب آلموسٹ ختم ہو گئی، خود آپ نے اظہار بھی فرمایا اس کا چند مرتبہ، آپ نے سنا ہوگا مدی مذاکرے میں بھی، کہ آپ نے پیٹ کے قفلے مدینہ کو اختیار کیا، کھانے پینے پر آپ اتنی مطلب کہ آبزرویشن ہے آپ کی، اتنی نظر ہے کہ آپ یقین نہیں ہے، میں آپ کو کیسے یقین دے رہا ہوں، جو کھانے کا جو ایک انداز ہے نا وہ اتنا کیلکولیٹڈ اور اتنا مطلب کہ اس کے اوپر غور کرنا ہوتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا مطلب یہ کھانے کے بعد ہوگا، اور موقع مناسبت سے کوئی چیزیں لے لیتے ہیں، کچھ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ اب نہیں کھانی ہے، کوئی ایسے خاص مواقع آتے ہیں تو کھانے پینے کے حوالے سے احتیاط کریں۔ لیکن امیل سنت اب بھی ڈاکٹر سے بسا اوقات مشاورت میں رہتے ہیں، ڈاکٹر کے کہے بغیر یہ دوائی چھوڑی نہیں جا سکتی، یہ یاد رکھیے گا۔ کالس لیتے ہیں۔ جی محمد طارق راولپنڈی سے جی، میرا بلڈ پریشر جو ہے وہ ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے اور گیس ٹربل کے ساتھ لنک ہے، گیس دکارے مجھے آتی ہے اور کیلسٹرول بھی ہے، تو اس کا جو ہے نا وہ علاج بتا دیں انشاءاللہ کال چلائیے۔ عبدالعزیز رضا طاری ہند نوری کابینہ کی ڈویژن الہ آباد یوپی سے عرض کر رہا ہوں۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا سلسلہ کلینک جس کا آج ٹاپک بلڈ پریشر ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا سلسلہ ہے، اس میں آج نگرانی شورا ہمیشہ کی طرح الحمدللہ عز و جل جلوہ فرما ہے۔ ابھی پچھلے سال میرے والد صاحب عرب شریف سے یہاں پر آئے ہوئے تھے، ان کا لنگس جو ہے پورا بلاک تھا، اسموکنگ کی وجہ سے بلڈ پریشر کافی ہائی رہتا تھا، تو نگرانی شورا سے ملاقات ہوئی نیپال گنج میں، جہاں پر امتیاز بھائی کے ذریعے ان سے پانی وغیرہ دم کیا گیا، الحمدللہ عز و جل فیضان عطار جاری ہوا، اور میرے والد صاحب کچھ دنوں کے بعد عرب شریف واپس گئے۔ ڈاکٹر دیکھ کر یہ حیران رہا، یار یہ تم گھر سے کر کے کیا آئے ہو؟ الحمدللہ عز و جل پہلی بار بلڈ پریشر ہائی رہنے کے بعد سے پہلی بار میرے والد صاحب کا بلڈ پریشر 130 140 آنا شروع ہو گیا، اور ابھی بھی الحمدللہ عز و جل نارمل رہتا ہے۔ آگے بھی دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے والد صاحب کو مکمل صحت یابی عطا فرمائے۔ کال سنائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیصلہ آباد سے بول رہا ہوں، شاہد رسول۔ کری پتہ سبز لینا ہے یا خشک، اس کے متعلق کچھ ارشاد فرما دیں۔ چلیں ڈاکٹر صاحب پہلے آپ کی باری۔ انہوں نے جو ہائی بلڈ پریشر، طارق بھائی کا کال آیا تھا کہ ہائی بلڈ پریشر ان کو بلڈ پریشر رہتا ہے، اب وہ رہتا کیوں ہے یہ کلیئر نہیں کیا ہے، دوا لے ہی نہیں رہے ہیں یا لینے کے باوجود رہتا ہے؟ تو اگر وہ نہیں لے رہے ہیں تو فوری طور پہ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں، اور وجہ انہوں نے خود ہی بتا دی کہ ان کا کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے، کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے، تو وجہ تو انہوں نے خود ہی بتا دی کہ اس وجہ سے ان کا بلڈ پریشر یقیناً ہائی رہتا ہوگا، اور ان کی جب کولیسٹرول بڑھ رہا ہے تو خوراک کے معاملات بھی یقیناً اس قسم کے ہوں گے کہ جنک فوڈز یا باہر کی جو خوراکیں ہیں ان کا استعمال زیادہ ہوگا، جس کی وجہ سے جو ہے ان کا کولیسٹرول بڑھ رہا ہے۔ کولیسٹرول کو کنٹرول کریں گے بلڈ پریشر آٹومیٹکلی کنٹرول میں آ جائے گا، لیکن اس سے اپنے جو بھی قریبی ڈاکٹر ہیں ان سے مشورہ کریں پراپر طریقے سے۔ اگر کسی ایک ڈاکٹر سے نہیں سمجھ میں آتا، کنٹرول نہیں ہوتا، دوسرے سے رجوع کر لیں، دوسرے سے نہیں آتا تیسرے سے رجوع کریں، اس کو چھوڑیں نہیں، چھوڑ دیں گے نقصان اٹھا سکتے ہیں اور ٹھیک ٹھاک بڑا نقصان ہو سکتا ہے اس کا۔ ساتھ میں احتیاطی تدابیر ان کو جو کرنی ہے، ایک تو نمک جو ہے وہ اپنا قطعی طور پہ بند کر دیں، یا کم سے کم جتنا منیمم کم سے کم استعمال کر سکتے ہیں وہ کریں۔ جو گوشت ہے جس کو عام ہم سرخ گوشت یا بڑے گوشت جو کہتے ہیں، ریڈ میٹ، اس کا استعمال نہ کریں۔ جمع ہوا گھی جو ہے اس کا استعمال نہ کریں، دیسی گھی ہے، مکھن ہے، بالائی ہے، بیکری آئٹمس ہیں،
یا بناسپتی گھی ہے اس کا استعمال نہ کریں، فوراً غصے میں نہ آئیں، تھوڑا سا اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں، اور جو بھی ایک فیملی میٹرز ہوتے ہیں، سائیکلوجیکل میٹرز ہوتے ہیں، اس کے اوپر ذرا صبر اور شکر سے زندگی گزاریں. اور ورزش جو ایک بہت بڑا امپورٹنٹ چیز ہے، جو آج کل کے دور میں ہم لوگ بالکل بھی نہیں کر پاتے ہیں، وہ کرنا بہت ضروری ہے. کہ آپ ورزش کریں گے آپ کا کولیسٹرول بھی بہتر ہوگا، آپ کا جو آپ نے گیس کی کیفیت بتائی ہے اس میں بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. ورزش نہیں، آپ نے کوئی اس میں بہت زیادہ ہیوی ورزش نہیں کرنی، سمپل اگر واک بھی کر لیں گے، صرف چہل قدمی بھی کر لیں گے، کم از کم 45 سے 1 گھنٹہ بھی اگر چہل قدمی کر لیں گے تو آپ کی تینوں بیماریاں جو آپ نے بتائی ہیں انشاءاللہ اس میں کافی حد تک فائدہ ہو جائے گا آپ کو. ساتھ میں سبزیاں ہیں، پھل ہیں، مچھلی ہے، اور پانی کا استعمال، اس کا استعمال زیادہ سے زیادہ رکھیں انشاءاللہ. سو چلے اس سے کافی فائدہ ہوگا ان کو. تیسری کال کیا تھی؟ تیسری تو وہ آپ نہیں، وہ دوسری ایک اور بھی تھی آخر میں آخری والی وہی تھی یہ سب آپ کی 2 ہی کال ہیں. پتوں کا آپ کے پتوں کی تھی. کری پتے، خشک پتے لینے ہیں یا تر پتے لینے ہیں؟ عموماً تر پتے ہی استعمال کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. بالفرض اگر کہیں اس دستیاب نہ ہوتے ہوں تو اگر وہ بھی کر لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی کچھ نہ کچھ فوائد تو انشاءاللہ مل ہی جائے. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ. آپ کیا بتا رہے ہیں کچھ؟ یہ جو کال تھی گیس کے حوالے سے ایک روحانی علاج، پھر مزید ٹھیک بلڈ پریشر. بتائیں، بالکل بتائیں. شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ 40 روحانی علاج، اس میں آپ تحریر فرماتے ہیں کہ یا محیی 7 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیجئے. گیس ہو یا پیٹ میں کسی بھی جگہ درد ہو تو انشاءاللہ عز و جل بہتر ہو جائے. تو یہ روزانہ اس کا معمول بنا لیجئے. اسی طرح سے رسالہ بیمار عامد صفحہ نمبر 45 پر شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ایک اور بلڈ پریشر کا علاج تحریر فرمایا کہ حسب ضرورت کریلے کاٹ کر بیج سمیت خشک کر لیجئے. کریلے پھر پیس کر پاؤڈر بنا لیجئے. صبح و شام آدھی چمچی کھانے سے انشاءاللہ عز و جل شوگر، بلڈ پریشر اور کولیسٹرول نارمل ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل. یہ لکھا ہوا آپ کی اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہو کہ کریلے حسب ضرورت کریلے کاٹ کر بیج سمیت خشک کر لیجئے، پھر پیس کر پاؤڈر بنا لیجئے. صبح شام آدھی چمچی کھانے سے انشاءاللہ عز و جل شوگر، بلڈ پریشر اور کولیسٹرول نارمل ہو جائے گا. کب تک لینا ہے یہ؟ حصول شفا. یہ خشک کریلے اس طرح مل بھی جاتے ہیں، اگر خود نہ کر سکیں تو پنساری کی دکان سے یہ خشک تھوڑا کریلے سا زوم کریں، تھوڑا ایک اٹھا کر دکھائیے. اچھا ٹھیک ہے جی. تو یہ اس میں بیج ہوتے ہیں؟ اس میں بیج ہوتے ہیں تو اس کو خود گھر میں آدمی گرائنڈ کر لیتا ہے. بیج کو پیسنا ہے، نہ کہ یہ کریلے کو؟ نہیں، پورے کو. اچھا، مطلب بیج نکال کر اب یہ جو کریلا اور اس کے بیج دونوں کو ایک ساتھ ڈال دیں؟ نہیں، کریلے کاٹنے ہیں. یہ کاٹ دیا خشک کریلا، بیج سمیت خشک کر لیجیے. بیج سمیت ماں بیج، یعنی کہ بیج ساتھ ہوں اسی طرح خشک کر لیجیے. خشک کر لیجئے. اور خشک کرنے کے بعد جب یہ خشک ہو جائیں تو پھر اس کو پیس لیں، پاؤڈر بنا لیجیے. ویسے خشک ہے؟ نہیں، یہ تو خشک ہے جیسے گھر میں اگر خود کرنا. اچھا خشک مل جائے. اب یہ جیسے یہ مل گئے، ہاں، تو یہ اس طرح مل جاتے ہیں تو اس کو پیس اسی اب دکان. اس کو تو اس میں سے بیج نکالنے کی ضرورت تو نہیں ہے یہ نا. اب جیسے اس کنڈیشن میں جس میں آپ دیکھ رہے ہیں، ذرا اٹھائیے. ہاں، اب اس کنڈیشن میں بیج نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو ایک پیس لیں، جیسے اٹھائیں ایک پیس. ہاں، ایک پیس لے کے اس میں ڈال دیں پیسنے والی جگہ. مثال کے طور پر دیسی انداز ہے. اب اس کو پیس لیجئے. اب تو مشینیں آ گئی ہیں. پیسنے کے بعد جب یہ پاؤڈر کی طرح ہو جائے گا، جی اور پھر ایک دو آدھی چمچ جو بتایا گیا کھانے سے کب ہے؟ صبح شام کھا لیجئے. چلیں، اللہ 3 گرام کے قریب آدھی چمچ. ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ڈاکٹر صاحب، بلڈ پریشر کے بارے میں اور کیا بتائیں گے آپ؟ ابھی ہم نے ہائی بلڈ پریشر پہ بات کی ہے، اب ہم لو بلڈ پریشر پہ تھوڑا سا بات کریں گے. اچھا، ہائی بلڈ پریشر کے حوالے سے جو ہائی بلڈ پریشر کے جو آپ کے مختلف اعضاء کے اوپر جو نقصانات ہوتے ہیں اس کے اوپر ہم بات کر لیتے ہیں. سب سے جو زیادہ نقصان ہوتا ہے وہ آپ کا دل. جو
ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے دل کے دوروں کا سبب بن سکتا ہے، یعنی کہ دل ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، اور اس کی کوئی اور بیماری ہو سکتی ہے، نسوں کی، دلوں کی بیماری، جو نس یہ برین ہیمریج کا سبب بن سکتا ہے، بالکل بن سکتا ہے۔ گردے کی خون کی سپلائی والی نسیں جو ہیں ان میں بھی پرابلم ہو سکتی ہے، گردے فیل ہونے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی کچھ آپ نے فگرز تیار کروائے، اینیمیشن تیار کروایا؟ نہیں، اینیمیشن اس کی آپ نے کمپلیکیشن لیے ہیں آپ نے؟ لیے ہیں تو پھر ہیں تو ذرا دکھائیں اسکرین پر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی ڈاکٹر صاحب یہ ساری آپ بتائیں ڈاکٹر سلمان۔ یہ جتنی بھی ہیں جن کو بلڈ پریشر کا مرض ہو جائے ان کی یہ کمپلیکیشن ہے۔ آنر کریں جی۔ اب یہ کمپلیکیشن یعنی بلڈ پریشر ہونے کے بعد کیا کیا چیزیں، جیسے دل ہے، جگر، گردے ہیں، آنکھیں ہیں، خون کی نالیوں میں بلڈ پریشر کے کیا کیا اثرات ہوتے ہیں، وہ انشاءاللہ بھی آگے اس میں دیکھتے ہیں۔ چلائیے۔ یہ خون کی ایک نالی ہے، اس کے اندر یہ دکھایا جا رہا ہے خون کا ابھی بہاؤ، ٹھیک ہے، ابھی انشاءاللہ یہ آگے چلتے ہیں۔ چلیں۔ اب اس میں یہ روکیے گا ذرا کہ جیسے پہلے جو بہاؤ ہو رہا تھا، اب یہ اندر کی جو وال نظر آ رہی تھیں، پہلے اسموتھ تھیں، اب یہ تھوڑی تھک ہو گئی، یعنی موٹی ہو گئی، کھردری ہو گئی ہیں۔ تھوڑا پیچھے لیں۔ یہ دیکھیں، یہ اسموتھ تھی، اب نیچے بالکل فلیٹ یعنی سادہ ہے زمین، جی بالکل اسموتھ تھی، اب یہ تھک ہو گئی۔ تو اب یہ ہو یہ گیا ہے کہ جتنی بھی خون کی نالیاں تھیں نا، اب کولیسٹرول کی وجہ سے، اسموکنگ کی وجہ سے، ایج کی وجہ سے ان کی والیں تھک ہو گئی ہیں، موٹی ہوتی ہے، موٹی ہو گئی، تیز جم رہی ہے اس کے اوپر۔ اب اس کے اندر ہائی بلڈ پریشر ہونے کا رسک بڑھ گیا خون کی نالی کی وجہ سے۔ اب اس کو آگے لیں مزید۔ اب یہ جیسے خون اس کے اندر سے گزر رہا ہے تو ہائی پریشر کے ساتھ یہ خون گزر رہا ہے، اور یہ خون کی جو چھوٹی نالی ہے عموماً اس طرح ہوتا ہے۔ اس کو ابھی آگے جیسے آگے چلیں گے تو انشاءاللہ مزید کمپلیکیشن۔ ابھی جیسے اس پہ روک دیجیے گا، جیسے یہ دیکھ رہے ہیں بیچ کے اندر جو تھوڑا پیچھے لیں، تھوڑا سا، ہاں یہ تھوڑا پیچھے لیں، تھوڑا اور پیچھے لیں، ہاں اچھا۔ یہ بالکل اس کے نالی کے منہ پر دیکھیے جی، یہ آہستہ آہستہ یہ کوئی تیز جم رہی ہے نا، اب آگے لیں، سلو لیں، ہاں یہ دیکھیں تیز جم رہی ہے، یہ ہے کولیسٹرول۔ یہ جیسے ہم جو چربی کھاتے ہیں، چربی خون کی نالیوں میں اس طریقے سے جمع ہوتی ہے اور خون کی نالی کو اس طریقے سے بند کر دیتی ہے، تو جو خون آ رہا ہے فائنلی خون کا آنا بند ہو جاتا ہے۔ اگر یہ خون کا آنا دل میں بند ہو گیا تو یہ ہارٹ اٹیک، خون کا آنا اسی طرح اگر دماغ میں بند ہو گیا تو فالج یعنی سٹروک۔ یہ چربی اس طریقے سے خون کی دیواروں کے اندر جمع ہو جاتی ہے۔ اب جیسے خون یہاں پہ رک گیا ہے گا، دل کی پمپنگ سپیڈ بڑھ جاتی ہے، آگے خون جا نہیں رہا، وہ زیادہ مقدار کے اندر پمپ کر رہا ہوتا ہے خون، جیسے اس کے اندر دکھایا جا رہا ہے۔ جب پمپنگ بڑھ چکی ہوتی ہے دل کی، تو دل کی دیواریں جو کہ زیادہ پمپ کر رہی ہوتی ہے اس میں موٹاپا آنے لگ جاتا ہے۔ اب جیسے یہ نیلا والا آ رہا ہے گا، یہ خون واپس جا رہا ہے، لال والی سائڈ کے بعد جو ہے یہ خون شروع کے اندر خون جتنا آ رہا تھا اتنا جا رہا تھا، اب جو ہے خون رکنے لگ گیا۔ جو خون جمع ہونے لگ جاتا ہے اس کو ایک کنڈیشن کراتی ہے کنجسٹیو ہارٹ فیل، یعنی دل کا سائز بڑھنے لگ جاتا ہے اور خون وہ دل ہی میں رکنے لگ جاتا ہے۔ اب اس کے اندر یہ ہائی لائٹ کر کے بتا رہے ہیں کہ خون ابھی دل میں جمع ہو گیا، خون کی جو پمپ کرنے کی جی آگے نہیں نکل رہا، پمپ کرنے کی صلاحیت ختم ہو گئی۔ اسی طریقے سے اب جیسے چربی وغیرہ خون کی نالی کو بلاک کر دیا، خون رک گیا، اب یہ دماغ کے اندر اس کے اثرات ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ اب یہ بلاکیج ہو گئی، اب یہ دماغ میں عموماً خون کی نالی جو ہے نا پھٹ جاتی ہے، رپچر ہو جاتی ہے، وہ خون نکل کے دماغ کے جس ایریا میں آ جاتا ہے اس ایریا کو ڈیمیج کر دیتا ہے۔ اب کڈنی میں جو بلڈ پریشر ہے وہ کس طریقے سے اندر اثر انداز ہوتا ہے؟ اب کڈنی کے اندر جو خون کا بہاؤ بڑھا ہوا تھا، ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے جو خون کا بہاؤ بڑھتا ہے، ورکنگ کیپیسٹی گردے کی وہ کم ہو جاتی ہے۔ اب آنکھوں کے اندر بلڈ پریشر کا ایک خاص سائیڈ ایفیکٹ ہے، وہ انشاءاللہ بھی نظر آتا ہے آگے۔ اب یہ ریڈ کلر کی جو ہیں وہ خون کی نالیاں جو خون لے کے آ رہی ہیں۔ اب جب ہائی پریشر کے ساتھ جب خون آ رہا ہوتا ہے ان نالیوں میں، اور ان نالیوں کے اندر جب چربی وغیرہ کی وجہ سے نالیوں کو سائز کم ہو جاتا ہے، تو اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ ابھی نظر آئے گا آپ کو خون کی نالی کم ہوتی ہے، خون کی نالی آنکھ میں پھٹ جاتی ہے، بلیڈ ہو جاتا ہے، تو ہائی بلڈ
प्रेशर की वजह से अंधापन यानी आँख का ज़ाया होने का भी रिस्क बढ़ जाता है। अब ये वो फिगर दिखाई गई है कि वो पेशेंट जिन्होंने ब्लड प्रेशर का इलाज करवाया ही नहीं है, 3 टाइम रिस्क बढ़ जाता है हार्ट डिजीज़ का, 6 टाइम रिस्क बढ़ जाता है फालिज का, और स्ट्रोक के केसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, माशाल्लाह। हमने कोशिश की आपको वीडियोस के ज़रिए कुछ समझाने की, ताकि ये ब्लड प्रेशर का मर्ज़ आपके, जिसको भी अल्लाह ताला हम सबको महफूज फरमाए, यानी ये ब्लड प्रेशर का मर्ज़ दिल पर कैसे असरअंदाज होता है, दिमाग पर कैसे असरअंदाज होता है, आँखों पर कैसे असरअंदाज होता है, किडनी पर, गुर्दे पर कैसे असरअंदाज होता है। इसके अलावा ना जाने कहाँ कहाँ ये ब्लड प्रेशर असरअंदाज हो सकता है। इसमें ये कह सकते हैं कि अमूमन जिस्म का जो वीक हिस्सा होगा जी, वो ब्लड प्रेशर का अगर मर्ज़ बढ़ जाएगा तो ये अपने जिस्म के किसी भी वीक हिस्से पर, कमज़ोर हिस्से पर जल्दी अटैक कर लेगा। ऐसा मुमकिन है। ऐसा मुमकिन है ना जी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। कॉल्स हो तो दे दीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, क्लिनिक सिलसिला बहुत ही प्यारा है मदनी चैनल पर। भाईजान, मेरा सवाल ये है कि मेरी वालदा डायलिसिस की मरीज़ा हैं, यानी कि गुर्दे उनके वाश होते हैं। जब वो गुर्दे वाश करा कर आती हैं तो उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, कमोबेश 160 पर हो जाता है, और उनका शुगर भी हाई हो जाता है, कमोबेश 500 या 450 हो जाता है। तो वो ब्लड प्रेशर की भी 3-4 गोलियां खाती हैं, लेकिन ना खातिर को फ़ायदा नहीं होता। बराए करम कोई रूहानी इलाज भी बता दीजिए और कोई मेडिकल इलाज भी बता दीजिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातुहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला आपकी वालिदा माजिदा को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, इनका साया आप पर दराज फरमाए और आप इनकी खिदमत भी सर अंजाम देते रहें। इंशाअल्लाह डॉक्टर साहब से भी मशवरा लेते हैं और हमारे अब्दुल खलील भाई से भी इंशाअल्लाह इसका रूहानी इलाज लेते हैं। एक और कॉल चला दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद इकबाल अख्तारी, हिंद के शहर पुणे से अर्ज कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब के बारगाह में ये मेरा सवाल था, क्या ब्लड प्रेशर ज्यादा या कम होने की वजह से हार्ट अटैक हो सकता है? इसका जवाब अभी हम दे चुके कि ब्लड प्रेशर की वजह से हार्ट अटैक हो सकता है, और इसका हमने वीडियो का मंजर भी आपको दिखाया। डेफिनेट ये कॉल आपकी कुछ देर पहले रिकॉर्ड हुई होगी और हमने रिसेंटली आपको अभी कुछ देर पहले ही ये दिखा दिया है, आपको बता भी दिया है। जी डॉक्टर साहब, वालिदा के लिए आप क्या फरमाते हैं? फिर अब्दुल खलील भाई आपसे रूहानी इलाज लेते हैं। कि वालदा को डायलिसिस हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि ब्लड प्रेशर की इनकी वालदा को पहले से होगा, जो इनके गुर्दे पे इनके असर हुआ होगा। अब ये तो जो अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हैं वो उसी को इस्तेमाल करते रहे, वहाँ के जो किडनी के डॉक्टर हैं वो जो अद्वियात उनको दे रहे हैं वो उसी को फॉलो करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वो उसकी डोज मेंटेन करके देते हैं कि किस डोज में लेना है, और डेफिनेटली जब आप डायलिसिस के एक अमल से गुज़र के आ रहे होते हैं तो उसमें यकीनन आपके ब्लड प्रेशर और शुगर दोनों पे असर पड़ता है। क्योंकि मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू तो अपनी जगह पे, लेकिन साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा होता है कि आदमी जो डायलिसिस करवा के आ रहा होता है, गुर्दे की सफाई करवा के आ रहा होता है, वो नफ्सियाती तौर पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशराइज और डिप्रेशन में होता है। उसमें क्या हो रहा है मेरे साथ ये, और जी फिर बच्चे जब अगर साथ होते हैं और अगर वो वालिद साहब हैं या वालिदैन हैं तो उनको और ज़्यादा फीलिंग होती है, उनको ज़्यादा महसूस होता है कि बच्चे भी साथ होते हैं, तो उसकी वजह से भी जो है चांसेस होते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ रहा होता है, आपका शुगर भी बढ़ रहा होता है। तो इसमें बेहतर तो यही है कि जो उनके उस वक्त के वहाँ के कंसल्टेंट मौजूद हैं डायलिसिस जो करवाते हैं, जो वो एडवाइस कर रहे हैं उसको फॉलो करते रहें। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल उससे उनको काफ़ी हद तक फ़ायदा रहेगा। अगर उनकी एडवाइस पे प्रॉपर फॉलो किया तो इंशाल्लाह फ़ायदा रहेगा। डॉक्टर साहब, जब डायलिसिस हो रहा होता है ना उस दौरान बीपी मॉनिटर हो रहा उस वक्त हो रहा होता है, तो ये जो जिस हमने लास्ट टाइम दिखाया था डायलिसिस का पूरा प्रोसीजर, जिसमें बाकायदा मशीन पर बीपी को चेक किया जाता है। तो जिस टाइम ये दवा ले रहे हो ना वो दवा लेने का डोज चेक कर लें, डायलिसिस कब हो रहा है और दवा कब ले रहे हैं, उसमें टाइम ना हो। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना, जो कंसल्टेंट हैं, जो डॉक्टर इनको फॉलो कर रहे हैं ना, वो बेहतर गाइड कर सकते होंगे क्योंकि उनकी जो मौजूदा सूरत हाल होगी डायलिसिस के बाद वो उनके सामने होगी। अब ये अपने अंदाज में हमें बता रहे होंगे, वो डॉक्टरी पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे होंगे, तो वो बेहतर पोजीशन में होंगे गाइड करने की। जी अब्दुल खलील भाई। शेख तरीक़त अमीर सुन्नत दामद बरकातुहुम आलिया अपने रिसाले बीमार आबिद में इसका इलाज तहरीर फरमाते हैं कि जब
बिलफर्ज है कि बहुत सारी दवाएं कर ली और कोई दवा कारगर ना हो रही हो, तो उस वक्त भी ये अमल इंशाल्लाह काम आता है। ब्लड प्रेशर के लिए, ये इनका गुर्दे के लिए, अच्छा ठीक है, गुर्दे का प्रॉब्लम। तो इसमें ऐसा करेंगे कि बारिश का पानी लेकर उस पर बावुज़ू हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरह अलम नशरह 11 बार पढ़कर दम कर दें, और दिन में 4 बार सुबह नाश्ते से पहले, ज़ोहर के वक्त, असर के वक्त और सोते वक्त 3-3 घूंट ये पानी पी लें। यानी कि बारिश के पानी पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ हर बार सूरह अलम नशरह 11 मरतबा पढ़नी है, और फिर दिन में 4 बार ये इस्तेमाल करना है। नाश्ते से पहले, ज़ोहर के वक्त, असर के बाद और सोते वक्त 3-3 घूंट इसको पीना है। हर बार पीने से पहले एक अमल करना होगा, वो भी समात कर लें कि 7 बार दुरूद इब्राहीम पढ़ लीजिए, जो नमाज में पढ़ा जाता है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल गुर्दे की बीमारी वगैरह जो होंगी इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद। कॉल सुनाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फैजुर रहमान अत्तारी हिंद कोलकाता से। मेरा आपके क्लिनिक में ये सवाल है कि लो ब्लड प्रेशर के लिए क्या करना चाहिए, और हम सब घर वाले हमेशा क्लिनिक एपिसोड को देखते हैं और हमें बहुत अच्छा भी लगता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप मदनी चैनल और बस मदनी चैनल ही देखते रहिए इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। डॉक्टर साहब, लो ब्लड प्रेशर की बारी आ गई। लो ब्लड प्रेशर में जैसे हमने शुरू में अर्ज़ किया कि उसके भी एक पैमाना होता है कि इस हद तक नीचे चले जाता है तो वो लो काउंट होता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका अलामत नहीं होती हैं, उनका जब चेक किया जाता है तो वो जो लोअर की साइड की कैटेगरी होती है उसमें ब्लड प्रेशर आ रहा होता है, लेकिन बज़ाहिर ही वो ठीक ठाक लग रहा है। तो उनमें ये है 90, 60, 90, 50 ये रीज़न होता है। लेकिन एक दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो ऐसा मरीज़ भी नज़र आता है कि 90-50 पे बेहोश भी हो जाता है। तो इसमें फ्लक्चुएशंस होती हैं, लेकिन इसकी जो अलामात आती हैं वो बड़ी थोड़ी सी हाई ब्लड प्रेशर के हिसाब से थोड़ी सी डिफरेंस, एक आध चीज़ों में डिफरेंस आता है, जिसमें जो है जो नब्ज़ जिसको हम कहते हैं पल्स, वो काफ़ी सुस्त रफ्तार हो जाती है, उसको चेक कर लें। और जो मरीज़ के अंदर सुस्ती की कैफियत और कमज़ोरी की कैफियत, घबराहट हो रही हो, ये लो की अलामत है, हाई की अलामत है? पसीना आना और घबराहट होना ये ना लो की अलामत है ना हाई की अलामत है। हाँ, अगर इसके साथ लो हो रहा है ब्लड प्रेशर तो फिर सीरियस अलामत है। खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, कोई दिल का दौरा ना पड़ रहा। ये एक बड़ी ही क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होती है हमारे पास कि इस किस्म का पेशेंट हमारे पास ये 2 शिकायत लेकर आता है, हमारा फ़ौरन ज़हन जाता है कि खुदा ना खास्ता दिल का दौरा ना हो रहा उसको, क्योंकि उसमें इंतहा से ज़्यादा पसीना आता है। आदमी को इतना पसीना आता है कि कोई बैठे बैठे एसी के अंदर भी पसीना आ रहा है। चेस्ट पेन भी होना चाहिए। चेस्ट पेन भी होता है उसको। ठीक है, लो ब्लड प्रेशर। उसके बाद जो है उसमें मतली और बेचैनी की कैफियत भी हो जाती है, थकावट और घबराहट की कैफियत भी हो जाती है, सर चकराने लग जाता है, बाज़ों का सर में दर्द भी आने लग जाता है और आँखों के सामने अंधेरा भी आने लग जाता है। ये इसकी बेसिकली अलामत होती हैं। या कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनमें ब्लड प्रेशर थोड़ा सा लोअर साइड पे मिल रहा होता है आदमी को, जैसे मिसाल के तौर पर शुगर के मरीज़ होते हैं, उनमें उमूमन थोड़ा सा ब्लड प्रेशर जो है ना ख़तरनाक हद तक गिर भी जाता है कभी कभी। जब वो नीचे गिरता है तो वो एक हमारी टर्मिनोलॉजी होती है जिसको हम कहते हैं शॉक की कंडीशन में आ जाता है, पेशेंट शॉक में चले जाता है। और या फिर कोई ऐसा बीमारी है खुदा ना खास्ता जिसको खून ज़ाया हो जाता है, एक्सीडेंट वगैरह के अंदर खून ज़ाया हो जाता है, या दस्तों की बीमारी ये है या मोशन की बीमारी है, उसके अंदर जिस्म का पानी ज़ाया हो जाता है, उसमें एकदम ब्लड प्रेशर नीचे गिर जाता है। तो गर्मी है, पसीना वगैरह हाँ, ज़्यादा, बिल्कुल, तो उसमें भी डिहाइड्रेशन, ये पानी की कमी हो गई ना, तो उसमें भी ब्लड प्रेशर बहुत नीचे गिर जाता है। तो उसको मेंटेन करने के लिए यही चीज़ें होती हैं कि आईवी फ्लूइड वगैरह दिया जाता है, नस के ज़रिए जो है पानी दिया जाता है, क्योंकि मुंह से पीने की कैफियत में नहीं होता है मरीज़ उस वक्त, तो नस के ज़रिए दिया जाता है। इसी तरह अगर जो कॉज है, जो वजह है ब्लड प्रेशर कम होने की, हमें वो अगर पता चल जाए, अगर उसको कोई बीमारी की वजह से नहीं है, तब तो आप को सिंपल जो अब घर में पानी पिलाते हैं वो पिलाएं उनको, अगर फ्लूइड इंटेक बढ़ा दें। और अगर ब्लड प्रेशर की शिकायत हाई की नहीं है तो नमक उसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर हाई की शिकायत नहीं है, ये भी चेक करवा लें तो बेहतर है। चेक करवा लें तो बेहतर है, बगैर चेक करवाए इसके ऊपर अमल ना करें, चेक करवाना बहुत इस तरह ब्लड प्रेशर लो की जो शिकायत अमूमन मिलती है ना, जो लोग अर्ली मॉर्निंग नाश्ता कर लेते हैं तो दोपहर के टाइम तक
ब्लड प्रेशर थोड़ा लोअर साइड पे टच कर रहा होता है, ऐसा हाँ, है? वो देखें ब्लड प्रेशर बात वही है ना कि आपने सुबह नाश्ता किया, बिलफर्ज आपने 7 बजे नाश्ता किया और दोपहर का खाना आप 2 बजे खा रहे हैं, कम हुए 8 घंटे 9 घंटे का गैप आ रहा है बीच के अंदर, बीच में आपने कुछ भी नहीं लिया, ठीक है ना। अब आपने सुबह आपने नाश्ता किया, उसके अंदर आपका शुगर लेवल नॉर्मल हो गया, अब नीचे आपने वर्किंग कंडीशन आपकी स्टार्ट हो गई, अब आपका शुगर लेवल नीचे गिरना शुरू हो जाता है। जब आपका शुगर लेवल नीचे गिरना शुरू हो जाता है तो आपका ब्लड प्रेशर भी ऑटोमेटिकली नीचे आने लग जाता है। उसी की वजह से जो है फिर 12 बजे 1 बजे 1:30 बजे जो है थोड़ी नकाहत, थोड़ी सुस्ती की कैफियत पैदा होती है। शिकायत ये आती है कि काम में सुस्ती हो रही है, दिल नहीं पानी लगा। पीता रहे आदमी, पानी पी ले इसमें, या फिर पानी तो हम आपको वैसे अर्ज कर चुके हैं कि हर 2 घंटे में 1 कप पानी पे 1 गिलास पीने की आदत बना लीजिए, ये था ना। बिल्कुल बिल्कुल, कम से कम 8 गिलास पानी, कम से कम 8 गिलास पानी का एक मामूल बना लीजिए। 8 गिलास पानी में 7-8 घंटे तो आपके निकल गए सिर्फ सोने में। अब जो घंटे बच गए आपके, वो बाज़ मसरूफियत होती है उसमें आदमी नहीं, मतलब आप ये समझिएगा उठने के बाद से लेकर दोबारा सोने तक में आपने एटलीस्ट 8 गिलास पानी पीने का आदत बनाइए। इंशाल्लाह तबारक तआला आपकी बहुत सारी बीमारियों से निजात मिल सकती है कि पेट भी थोड़ा नॉर्मल रहेगा, खून में भी चूँकि पानी आता रहेगा तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि फ़ायदा होता रहेगा। और कुछ लो ब्लड प्रेशर के हवाले से इसमें जो लो ब्लड प्रेशर हैं, कुछ अद्वियात ऐसी होती हैं जो लो ब्लड प्रेशर करती हैं। मिसाल के तौर पर जो गुर्दे की बीमारी में मुब्तला होते हैं, उसमें पेशाब और अद्वियात जो दी जाती हैं कि यूरिन ज़्यादा से ज़्यादा पास हो, उससे भी थोड़ा सा ब्लड प्रेशर लो होता है, क्योंकि उसके अंदर जिस्म की नमकियात खारिज हो रही होती हैं, उससे काफ़ी नीचे आ जाता है ब्लड प्रेशर। या एंटी एंग्जाइटी यानी कि जो नफ्सियाती दवाइयाँ होती हैं, अद्वियात होती हैं, वो भी जब इंसान इस्तेमाल कर रहा होता है तो उससे भी थोड़ा सा ब्लड प्रेशर लोअर साइड के ऊपर आता है। बेहतरीन हल यही है इसका कि सिंपल अपना रिहाइड्रेशन कर दें, यानी कि पानी की मिकदार बढ़ा दें। और अगर ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं है, हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं है उनको, तो उसमें नमक इस्तेमाल किया जा सकता है। आपकी तरफ आऊँगा, आप कुछ बताइए घरेलू इलाज। ये सामने लहसुन रखा हुआ है, लहसुन इसमें यहाँ 2 तरह का मौजूद है, इसे देसी लहसुन कहते हैं। देसी जी। और इसको, और ये दूसरा है ये विलायती कह लें, फार्मी कह लें, या चाइनीज़ भी कहते हैं इसे। आजकल जैसे बहुत सारी चीज़ें जो इस तरह की आती हैं कि ये देसी कहलाता है, और ये देखने में इतना खूबसूरत नहीं है जी, लेकिन अफादियत में ये बेहतर है। हाथ चमकती चीज सोना नहीं होती जी। इसको देख लें, ये बहुत खूबसूरत सा भी महसूस हो रहा है और है भी बड़ा बड़ा। और तो ये उठाएं जी सर, मुझे खाली नहीं दिखाना ना, और अब्दुल खलील भाई हमारे मदीने का देखा दोनों का फर्क जी। जो ज्यादा खूबसूरत नजर आ रहा है इसकी इफादियत कम है। ये जो है इसको चाइनीज भी कहते हैं, और ये जो कम खूबसूरत नजर आ रहा है इसकी इफादियत ज्यादा है। जी। जो कम खूबसूरत नजर आ रहा है इसके फवाइद ज्यादा हैं। इसके फवाइद ज़्यादा हैं, और जो अभी इलाज बयान किया जाएगा वो इसी से मुताल्लिक है। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों यहाँ रखें ताकि हम वो इस्तेमाल करेंगे जो हमने करना है। ठीक है जी। तो शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत अपनी किताब घरेलू इलाज में इस हवाले से इलाज बयान फरमाते हैं कि हर खाने के साथ जो है इसका एक, इसे जवा भी कहते हैं, या एक इसकी पोथी, इसको टुकड़े करके या कूट कर या वैसे ही आदमी इसको निगल लें, तो ये एक हर खाने के साथ इसको इस्तेमाल कर लें, 1 या 2 या 3, 1 या 3 गिरी जी, गिरियाँ जी, ये इसके जो 1 या 3 इसको इस्तेमाल कर लें हर खाने के साथ, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ब्लड प्रेशर के साथ साथ बहुत सारी बीमारियों से इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। मज़ीद इसमें वज़ाहत आप फरमाते हैं कि कच्चा लहसुन, कच्ची मूली और कच्ची प्याज वग़ैरह कोई भी ऐसी चीज़ खाई जिससे मुंह में बदबू हो जाती हो, तो जब तक मुंह में बदबू हो तो मस्जिद का दाखिला हराम है। माशाअल्लाह जी। इसी तरह से ब्लड प्रेशर के हवाले से एक रूहानी इलाज भी समात फरमा लीजिए। मदनी पंसूरा सफ़हा नंबर 180, इस पर शिफाए अमराज के नाम से एक दुरूद पाक तहरीर है। तो इसका तरीका यह है कि बावुज़ू होकर इसको लिखना है, और अब इसको जब लिख लेंगे तो इसको इस्तेमाल करने के 2 तरीके हैं। एक तो ये कि या तो इसको ज़बान से चाटा जाए, या फिर ये है कि इसको पानी में डाल दें और इसका पानी वक्तन फ़वक्तन पीते रहें, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मौत के अलावा ये हर मर्ज़ के लिए फ़ायदेमंद। दुरूद शरीफ लिख लिया जाए पर्ची पर। जी।
पर्ची पर लिख लिया जाए। अब या तो उसको दुरूद पाक जो लिखा हुआ है उसको चाट लें, अगर ये नहीं करना है तो फिर इसको पानी की बोतल में डाल लें और इसका वक्तन फ़वक्तन पानी पी लें। आब ज़मज़म शरीफ में डाल लीजिए, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसकी बरकत से ये ब्लड प्रेशर या दीगर जो अमराज होंगे अल्लाह ने चाहा तो। कहाँ लिखा हुआ ये? मदनी पंसूरा सफ़हा नंबर 180 180। तो माशाअल्लाह ये दुरूद पाक मख्ततुल मदीना की किताब मदनी पंसूरा के सफ़ा नंबर 180 पर ये दुरूद पाक लिखा है। या तो लिख कर इसको चाट ले, तो ऐसी चीज़ से लिखे कि ये जी लिखने के भी ये कि या तो जर्दे का रंग हो या फिर जो है ज़ाफ़रान मिल जाती है। जी हाँ, तो जर्दे का रंग और ज़ाफ़रान को मिलाकर मिक्स करके उससे भी इसको लिखा जा सकता है। थोड़े से पानी में या अर्के गुलाब में इसको पका लिया जाए, जैसे थोड़ा सा कुछ देर उसके अंदर थोड़ा सा जर्दे का रंग और ज़ाफ़रान चाहें तो डाल लें, तो कुछ देर उसको थोड़ा सा गर्म कर लें, तो उसके बाद कलम से उसको लिख लिया जाए और इसको इस्तेमाल या पानी में डालकर इसको पानी में डाल लें या उसको चाट। माशाल्लाह ज़मज़म का भी इन्होंने जो मशवरा दिया, ज़मज़म वैसे ही ये ज़मज़म इसलिए है जिस लिए इसको पिए कोई, इसी ज़मज़म में जन्नत है, इसी ज़मज़म में कौसर है। तो ज़मज़म शरीफ का पानी मिले तो क्या बात है, और इसमें ये दरूद पाक हो और फिर इसको शिफा के तौर पर पीना शुरू किया जाए। बहुत अच्छी बात है कि मौत के अलावा हर मर्ज से उसमें शिफा का एक मदनी पुल हमने सुना। कॉल सुनाइए। वली तुराब शेखपुरा से जी, मेरा सवाल ये है कि जब इंसान बैठा हो नीचे 5 मिनट या 10 मिनट पाँव के बल, तो ऊपर उठे तो उसके आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है, तो क्या ये ब्लड प्रेशर हाई की वजह से है या लो की वजह से है? इंशाल्लाह बता दें। और जी डॉक्टर साहब से पूछना था कि क्या इसका रेगुलर इलाज भी है ब्लड प्रेशर का? अर्ज करते हैं। और अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुजरात से शाहिद अशरफी अत्तारी अर्ज कर रहा हूँ। आई साहब ये अर्ज कर रहा हूँ कि गुस्से से क्या प्रेशर हाई हो सकता है? बराए करम जवाब हमारे डॉक्टर इस्लाम भाई से अगर मिल जाए तो जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने हाजी साहब का भी, हाजी साहब हज तो आप ही को बोल रहे, हाजी साहब जो हज करे वो हाजी साहब होता। अब यहाँ किससे आपने बात की? मेरा नाम मोहम्मद इमरान है, मोहम्मद इमरान अत्तारी। माशाअल्लाह, बताते हैं आपको। एक और कॉल सुनाइए। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है, मैं बाबुल मदीना कराची से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब से अर्ज है कि मुझे ब्लड प्रेशर लो में रहता है, तो मैं डॉक्टर साहब के पास गया तो उन्होंने मुझे कोई दवाई लिख करेंगे बल्कि यही कहा खाना पीना करें, तो क्या मेरे लिए कोई दवाई लेना मुनासिब है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डॉक्टर साहब, हमारे सिलसिले का वक्त ही ख़त्म हो रहा है। आपने हमारे कॉल्स को जवाब भी देना है और आखिर में आपने कमेंट्स देने हैं कि एक शख्स अगर हाई ब्लड प्रेशर से बचना चाहता है तो क्या करे, और लो ब्लड प्रेशर से बचना चाहता है तो क्या करे, नॉर्मल इंसान। इंशाअल्लाह जी। पहली सवाल जो आया था, जो इस्लाम भाई ने पूछा था कि हम बैठ के एकदम उठते हैं तो चक्कर से आते हैं, तो ये हाई ब्लड प्रेशर होता है या लो ब्लड प्रेशर होता है? अंधेरा सा आ जाता है। अंधेरा सा आ जाता है। इसको हमारी ज़बान में कहते हैं, ये बेसिकली लो ब्लड प्रेशर की किस्म होती है। इसको कहते हैं ऑर्थोस्टैटिक लो ब्लड प्रेशर। इसमें ये होता है बैठे या लेटे रहने से एकदम कभी कभी इंसान उठता है तो वो एकदम आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है या चक्कर से आ जाते हैं, तो उसकी वजह से चंद लम्हों के बाद ये खुद ब खुद नॉर्मल हो जाता है। तो इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने खुराक का ख्याल रखें, डाइट पे ख्याल रखें। ये कोई बीमारी नहीं होती है, सिर्फ कमज़ोरी की अलामत होती हैं। अगर आपने डाइट वगैरह सही ली तो इंशाअल्लाह सोचल ये ख़त्म हो जाएगा। दूध का इस्तेमाल किसी भी किस्म की दवा खुराक इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके लिए कोई दवा की हाजत नहीं है। दूसरा सवाल मैं लिख नहीं सका, क्या दूसरा सवाल? वो मेरी भी समझ में नहीं आया था कि दूसरा सवाल क्या था। तीसरा सवाल इस्लामी भाई ने पूछा था कि गुस्से में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। हम पहले से अर्ज़ कर चुके हैं, गुस्सा भी एक वजह है कि इसमें ब्लड प्रेशर पे असर पड़ता है। जो चौथा सवाल था कि लो ब्लड प्रेशर, गुस्से से बचने के लिए अमीर सुन्नत का रिसाला है गुस्से का इलाज, मख्ततुल मदीना से हदियतन तलब कीजिए और इसे पढ़िए कि गुस्से से सिर्फ ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम नहीं है, गुस्से की वजह से घर का पूरा निज़ाम नहीं, आपकी पूरा माशरती निज़ाम तबाह बर्बाद हो सकता है गुस्से की वजह से। ये अरबी में भी ये रिसाला हमारा तर्जमा हो चुका है, बंगाली में भी हो चुका है इसका तर्जमा,
जर्मन में भी है इसका तर्जमा और हिंदी में भी इसका तर्जमा मौजूद है और स्वाहिली में भी इसका तर्जमा मौजूद है। गुस्से का इलाज, ये रिसाला मकतूतुल मदीना से हदियतन हासिल करें और इसे पढ़ें, क्योंकि गुस्से की वजह से बहुत सारे मसाइल हो रहे हैं। ब्लड प्रेशर का एक अपना प्रॉब्लम है जो गुस्से की वजह से, ज़्यादा गुस्सा करेंगे, इतना चीखेंगे, चिल्लाएंगे तो वो आपके खून की गर्दिश और खून की जो रवानी है वो इसको असरअंदाज करेगा और बाद औक़ात गुस्से की वजह से फिर ब्लड प्रेशर शायद बढ़ेगा, इससे हार्ट अटैक होने का भी अंदेशा रहता है और वो दिमाग की जो शरियान होती है जिसको ब्रेन हेमरेज कहते हैं, ये होने का भी अंदेशा रहता है। तो गुस्सा इससे बचिए, वरना इसी में घर तबाह होते हैं। बच्चों को गुस्से में आकर बिला वजह इतना मारते हैं, वजह बिला वजह इतना मारते हैं कि घर छोड़कर चला जाता है। तलाक़ का अमूमन जो मामला होता है वो इसमें गुस्से का जो फैक्टर है वो कार फरमा होता है। गुस्से में ही बीवी अपना घर बर्बाद कर रही होती है, गुस्से में ही बहुत कुछ खराबियाँ गुस्से से हो रही होती हैं। लिहाजा इस गुस्से का इलाज बहुत ज़रूरी है। गुस्से तकरीबन ये जो आपको जेलों में जो लॉकअप में आपको नज़र आएंगे, इनमें एक तादाद ये होगी कि ये इस अंजाम को गुस्से की वजह से पहुँचे हुए होंगे। ज़ब्त करना सीखिए, अपने अंदर बुर्दबारी पैदा कीजिए, अपने अंदर हिल्म पैदा कीजिए और मुस्कुराना इख्तियार कीजिए। मुस्कुराने की भी आदत रखिए हस्बे मौका, और खौफ खुदा अज़्ज़ व जल्ला और इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में रोने का मामूल बनाइए। इंशाअल्लाह तबारक व ताला अल्लाह और उसके रसूल की याद में रोने वाले, निकलने वाले ये आंसू और मुसलमानों की दिलजोई के लिए आपके चेहरे की बर वक्त हस्बे मौका मुस्कुराहट और बावजू रहना, नमाज़ों की पाबंदी करना, आशिकाने रसूल की सोहबत में रहना, खुद को सफाई सुथराई के साथ रखना, इंशाअल्लाह तबारक व ताला आपको गुस्से और इस तरह की और कई मसाइल से नजात दिलाने में मददगार साबित होगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। जी डॉक्टर साहब। चौथे इस्लामी भाई ने सवाल किया था कि उनका ब्लड प्रेशर लो रहता है तो उनको ऐसा क्या करना चाहिए कि ये आजमाइश ना रहे उनको। तो जिनका भी ब्लड प्रेशर लोअर साइड पे रहता है और तो उनको पानी का इस्तेमाल जो है वो कम से कम 8 से 10 गिलास रखना चाहिए। जूसेस का इस्तेमाल रखना चाहिए। अपनी खुराक को 3-4 हिस्सों में डिवाइड कर दें कि आपने 4 या 5 घंटे के बाद कुछ ना कुछ हल्का फुल्का ले लेना है। बिस्किट ले लें, कुछ ले लें। उस जो जितनी भी खुराक आप लेते हैं उसको कम से कम 4 से 5 हिस्सों में डिवाइड कर दें उसको, और उसी हिसाब से उसको लेते रहें। जूसेस का इस्तेमाल करें, खुश्क फ्रूट वगैरह जो है उसका इस्तेमाल करें, ड्राई फ्रूट जो है उसका इस्तेमाल करें। ज़्यादा देर तक खड़े रहने की, एक जगह पे खड़े रहने की जो है कोशिश ना करें। जब रात को आप सो के उठते हैं तो फ़ौरन उठ के एकदम खड़े होने की कोशिश ना करें, थोड़ा सा वक्फ कर लिया करें, उसके बाद थोड़ा सा उठा करें। तो इसमें ये छोटी छोटी एहतियातें करेंगे तो इंशाअल्लाह ये जो लो ब्लड प्रेशर की वजह से इनको जो आजमाइशें हो रही हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ वो बेहतर हो जाएंगी। लो ब्लड प्रेशर कोई बीमारी नहीं होती है, सबसे पहले ये जहन में रखें। ये मखसूस बीमारी की एक अलामत होती है, तो ये कोई बीमारी नहीं होती है। अगर आपका ब्लड प्रेशर लो है, 90-60 है और आपको कोई अलामत नहीं है, कोई अलामत नहीं है, तो कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। ओके। सबसे बड़ी मिसाल डॉक्टर साहब खुद बैठे हुए जिनका ब्लड प्रेशर 90-60 रहता है। अच्छा। मेरा खुद लोअर साइड पे रहता है। लोअर साइड पे रहता ही इतना है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सोचल कोई ऐसी अलामत नहीं होती मेरे को, कोई किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो इसमें कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं होती है। लेकिन हाँ, अगर किसी को ऐसी अलामत आती हैं तो वो इन चीज़ों पे अमल चलो डॉक्टर सलमान आज अपना रुख करते हैं डॉक्टर कामरान की तरफ। पहले ये बताइए, चलो 2 मिनट, अब थोड़ा सिलसिला हमारा लंबा हो जाएगा, आप भी थोड़ा खुल कर खुलें। आप कहते हैं कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो लोअर साइड पर रहता है 60 और 90 के दरमियान, तो आपने इसको बेहतर बनाने की कोशिश नहीं की कि मेरा ये जो प्रॉब्लम है ये ख़त्म हो जाए? मैं उसको बेहतर तो उस वक्त बनाने की कोशिश करूँ जब मुझे कोई शिकायत हो। शिकायत तो हो उसके बाद करने बैठे हैं? नहीं, मेरे को तो ये शिकायत नहीं है, लेकिन एक नॉर्मल पर्सन, जो एक नॉर्मल पर्सन को जो ब्लड प्रेशर का एक जो इसकी जो डिग्री है वो नॉर्मल पर्सन के भाई इतने से इतने के अंदर, आपका वो नॉर्मल नहीं है, आप लोअर साइड पर हैं,
تو اس کو نارمل کرنے کے لیے آپ کو کوشش کیوں نہیں کر رہے؟ نہیں یہ میرا ہی نارمل کہلائے گا، یہ میرے لیے نارمل کہلائے گا. ہاں اگر میں سے جیسے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں چیک کرواتا ہوں کہ یار میری کیفیت ایسی محسوس ہو رہی ہے، تو میرا بلڈ پریشر کبھی 120-90 کے درمیان آ رہا ہوتا ہے تو میری کیفیت خراب ہوتی ہے. اچھا وہ فزیکلی طور پر وہی آپ کا نارمل، وہی میرا نارمل ہو. یہ تو پہلے بتا دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جو دوسری کال تھی نا ڈاکٹر صاحب، وہ یہ تھی کہ اس کا کوئی مستقل علاج ہے بلڈ پریشر کا؟ کوئی مستقل علاج؟ مستقل علاج تو ایسا کوئی نہیں ہے. دوا کو لائف اسٹائل کا حصہ بنانا پڑتا ہے، اپنی خوراک زندگی بھر لیتے رہنا کھانا پڑتا ہے اس کو. جیسے خوراک کھانا ہمیں زندہ رہنے کے لیے ضروری ہوتا ہے، اسی طرح وہ دوا بھی ہمیں اس کو نارمل. ایک بار بلڈ پریشر ہو گیا کھانا ہے. اچھا اب یہ کہ بلڈ پریشر جو نارمل اسلامی بھائی ہیں جن کو آج تک بلڈ پریشر نہیں ہوا، ان کو بلڈ پریشر سے اگر بچنا ہے، ہائی بلڈ پریشر سے، تو کیا کریں؟ 3-4 بڑی چیزیں موٹی موٹی جن سے احتیاط کرنی ہے. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ موٹی موٹی چیزوں میں پہلی تو ایک چیز ہے کہ خود کو موٹا ہونے سے بچائیں. ٹھیک ہے. وہ موٹا ہونے سے کس طرح بچائیں گے کہ آپ جو باہر کی غذا ہیں اس سے اجتناب کریں، اس سے پرہیز کریں. اگر کبھی کھا بھی لیتا ہے تو اس کو یوٹیلائز کریں. وہ کس طریقے سے کہ ایکسرسائز رکھیں، ورزش کریں، چہل قدمی کریں، جوسز کا استعمال رکھیں، اپنے آپ کو ٹینشن فری رکھیں، اپنے آپ پہ ہر چیز کو حاوی نہ کریں. یہ ان کو آپ ایکسرسائز اسپیشلی خاص طور پہ ایکسرسائز جو ہے اس کو آپ اپنی زندگی کا حصہ بنا کے رکھیں گے تو انشاءاللہ بلڈ پریشر کی بیماری نہیں ہوگی. بہت کم لوگ رہ گئے جن کو واکنگ کے لیے، پیدل چلنے کے لیے کچھ پرابلم ہو. نارملی طور پر پرابلم نہیں ہے. گھر میں جو اسلامی بہنیں ہوتی ہیں ان کا جو گھر کے کام کاج کا جو صبح سے لے کر رات تک کا جو انداز ہے، وہ اگر صحیح معنوں میں چلے اور وہ اپنی کھانے پینے کے کنٹرول کرتے رہے تو شاید یہ بھی کوششیں ان کے لیے ایک طرح سے واکنگ، جو پیدل چلنے اور کوششیں جو ایک محنت کرنی ہے تاکہ آپ کی کیلوریز جو ہے نا وہ جلتی رہیں، برن ہوتی رہیں، اور وہ ایک صحت مند رہنے کا ایک انداز. محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ مولانا سردار احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک قول ملتا ہے، فرماتے ہیں کہ چل اگرچہ دیوار پر، چل اگرچہ دیوار، چلنا ضروری ہے. چلنا ضروری ہے. ماشاءاللہ. تو چلیں. اللہ تعالی ہمارے حالدار پر رحم فرمائے اور اس نیت کے ساتھ صحت مند رہنے کی کوشش کریں کہ عبادت و قوت پا سکوں. بیمار آدمی عبادت نہیں کر پاتا، ریاضت نہیں کر پاتا، بیمار آدمی نماز نہیں پڑھ سکتا، بیمار آدمی کو تلاوت میں نہیں لطف آتا، بیمار آدمی کو بہت کچھ بیمار ہو گیا نا بہت. اب یہ تو جسم کی بیماری ہے، جو عبادت والا ہوتا ہے پھر بھی وہ عبادت نہیں کر پاتا بیماری کی وجہ سے. جسے گناہوں کی بیماری ہو جاتی ہے نا وہ تو عبادت کی طرف آ ہی نہیں پاتا بیچارہ. تو جس طرح یہ جسمانی بیماری کا علاج بیان کیا جا رہا ہے، گناہوں کی بیماری کا سب سے پہلا علاج پتہ ہے کیا ہے؟ توبہ کر لیجیے، سچی توبہ. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑا پیارا مدنی پھول کا یہ جو میں نے تو خلاصہ عرض کر دیا ہے کہ توبہ کرنے سے اللہ تبارک و تعالی اپنے اس بندے پر سچی توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے پر عبادت کے دروازے کھول دیتا ہے اور وہ اس کو عبادت کی توفیق ملنا شروع ہو جاتی ہے. کیونکہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. تو بدعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں، مدنی چینل دیکھتے رہیں. اپنے تاثرات، اپنے فیڈ بیک سے، اپنے مشوروں سے ہمیں ہر وقت آگاہ کرتے رہیں. ہمارا ای میل ایڈریس ہے feedback@madnichannel.tv. اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں. واٹس اپ کے ذریعے، ایس ایم ایس کے ذریعے، فیڈ بیک کے ذریعے، میل کر کے، واٹس اپ کر کے، کال کر کے، ایس ایم ایس کر کے آپ اپنے مشورے ہمیں دیں. ہمارے سلسلے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہوتی ہے وہ ہمیں دیں. اس میں اور کیا آپ دیکھنا چاہتے ہیں بالکل آپ وہ ہمیں دیں. آپ کے مدنی مشورے، آپ کے بعض مشورے، آپ کی تجاویزیں یقیناً ہمارے لیے مفید ثابت ہو سکتی ہیں. تو ہمیں بسا اوقات انتظار رہتا ہے، بلکہ ہم نے تو ہر اتوار کو عصر تا مغرب پاکستانی وقت کے مطابق باقاعدہ ہم نے آپ کے لیے ایک سلسلہ رکھا ہوا ہے جس میں آپ کا مدنی چینل، آپ کا اپنا مدنی چینل ہے کہ جو آپ ہمیں اپنے مشورے اور اپنی رائے سے آگاہ کرتے ہیں، وہ آپ کے سامنے بیان بھی کی جاتی ہیں اور ان میں کئی چیزوں کو ہم امپلیمنٹ نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارا واٹس اپ نمبر اپنے پاس محفوظ کر لیجئے. مدنی چینل کا واٹس اپ نمبر 031582522672. یوں 0315 یہ آپ کا کوڈ نمبر ہو جاتا ہے نیٹ ورکنگ کا. جنت کے 8 دروازے، اعلیٰ حضرت کی 25ویں بھی ہے،
अमीर सुन्नत की 26वीं भी है, करबला वालों की 72 का भी अदद मौजूद है। 8 25 26 72 0315, ये अपने पास महफूज कर लीजिए मोबाइल फ़ोन में। आपको कोई ऐसी खबर नज़र आती है, आपको कोई ऐसी मतलब कि वो बात नज़र आती है कि उसमें म्यूज़िक, औरत और कोई गैर शरई चीज़ ना हो, आप इमीडिएटली हमारे इस व्हाट्सएप पर आप अपनी वो वीडियो या कोई भी चीज़ आप इससे भेज सकते हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इससे फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए और हम सब की बेहिसाब मग़फ़िरत फ़रमाए, और अल्लाह तबारक व तआला हमारा ईमान सलामत रखे। जो हमारे बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, सलामती दे, आफ़ियत दे। एक बार फिर अर्ज़ कर दूँ, जो दुरूद पाक दिखाया गया था उस दुरूद पाक को ज़रूर आप इसका इलाज कीजिए। मदनी पंसूरा सफ़ा नंबर 180 180 पर जो दुरूद पाक लिखा है उसे लिख कर या तो चाट लीजिए या पानी में डालकर इसको पानी पीते रहिए। रब ने चाहा तो ज़बरदस्त शिफा नसीब होगी। अल्लाह ताला हम सब का ईमान सलामत रखे। आमीन बिजाहिन नबीजिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जो बीमार आए शिफा पाके जाए, सिखा दे मुझे ऐसा दम या इलाही, सिखा दे मुझे ऐसा दम या इलाही।